وہ بیٹی کا نا غم بہت بڑا غم ہوتا ہے. یہ جن کی بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں نا جی, کبھی نا ان سے پوچھ کے دیکھیں آپ کہ ایک بیٹی کا رخصت ہونا ایسے ہوتا ہے جیسے آپ کی روح کا ایک ٹکڑا چلا گیا ساتھ میں. نہیں, ہم یہ پرچار نہیں کر کے پیسے نہ کمائیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کا ہرس مت کریں, ہرس مت کریں. تو آپ کی جنگ کیپٹلزم کے خلاف ہے, کہہ دیں. الحمدللہ آج بھی دربار شریف کے غلے سے میرے گھر کی انکم کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ نے خواب میں آ کے تو مجھے پرس میں سے کچھ پیسے نکال کے دیے. جتنے بھی درویش صفت لوگ ہیں یا بابے اشفاق صاحب نے جتنے بھرے ہوئے سارے قسم و پرسی کی حالت میں رہ رہے ہیں. اب یہ عجیب بات ہے کہ یار آپ پیسہ کمانے سے روکتے بھی نہیں ہو مگر اپنی ضروریات کے لیے بھی نہیں, آپ سوکھی کھا رہے ہو. کون کہہ رہا ہے آپ کو سوکھی کھانے سے کوئی خاص آپ کو؟ جن چیزوں کو گورا بغیر اللہ کے معنی میں حاصل کر رہا ہے, آپ کو اس کے لیے پھر اللہ چاہیے. اللہ کا ایک وعدہ ہے کہ میں اپنے سچے بندے کو زیادہ دیر جھوٹے لوگوں میں رہنے نہیں دیتا. کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں نا تو دنیا ختم ہو گئی, مشوق نہ ملا اگر مجھے تو بس. بریک اپ تو ہمارے بھی ہوئے, ہمیں تو اللہ یاد نہیں آیا. نہیں, بریک اپ ہو ہماری محبت سے یہی تو بات ہے. تو خیال بھیجنے والے جو ہے نا جی, ویسے آپ کیا کرتے تھے کہ یہ جو بزرگوں کے آستانے ہیں نا, یہ خیال بھیجنے کے ٹیلی گراف آفس ہیں, یہاں جایا کرو. صحیح, اگلا خیال سٹا پھر. تو اچھی موت کیسے کمائی جا سکتی ہے؟ ٹوٹکا بتائیں, آسان ٹوٹکا میں بتا دیں سر, ہم کمزور بندے ہیں. لو جی, آپ کو نا بہت ہی آسان سا ایک فارمولا بنا دیتا ہوں کہ مجھے تو لگتا ہے سرکار کو پتا تھا ٹک ٹاک آنے والا ہے, اور نا وہ یہ 3 سیکنڈ کے بیچ میں ایک بات سمجھ آ جائے, انہوں نے پہلے سے کام کر کے رکھا ہوتا. السلام ڈیئر فیلاز, ویلکم ٹو ایف کے پوڈ کاسٹ. آج ہم ایک ایسی ہستی کو ڈسکس کرنے والے ہیں بھائی, جنہوں نے یہ کہا کہ ہم اس دنیا میں مسافر نہیں ہیں, ہم کلی ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ایک سامان کو اٹھا کر یہاں سے اٹھا کر کسی دوسری جگہ رکھ دینا. ہم ساری زندگی یہی کرتے رہتے ہیں, یہ مال ادھر کیا, وہ مال ادھر کیا, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر جاتے. لیکن جو چیز چھوڑ جاتے ہیں نا ہم, وہ ہوتی ہے لیگیسی. Today we are talking about a very extremely strong and gigantic legacy of حضرت واصف علی واصف صاحب. ان کے بیٹے جناب صاحبزادہ کاشف میرے ساتھ آج موجود ہیں اسٹوڈیو میں. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی, بالکل ٹھیک جی. سر اتنا لمبا نام صاحبزادہ کاشف محمود, اتنا لمبا نام, اور آپ کے ساتھ نام ملک ہے. ابا جی تو ملک تھے آپ کے, لکھا انہوں نے بھی ملک نہیں ہے. ہاں, پر اور واصف صاحب کا نام بھی آپ کے ساتھ نہیں. ایک تو اتنا کمپلیکیٹڈ نام ہے کیوں؟ نام میرا اصل تو ہے کاشف محمود, ٹھیک ہے, جو کہ ایوریج نام ہے, کوئی بہت مشکل نام بھی نہیں ہے, زبان زد عام ٹائپ ہے نا. صحیح ہے. یہ صاحبزادہ جو ہے یہ وہ چونکہ مشائخ حضرات کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا, تو وہ ایز کہہ لیں کہ تھوڑا ڈیلیکیسی, وہ جو سجاد گان ہوتے ہیں ان کو صاحبزاد گان کہتے ہیں بیسکلی. صحیح ہے. تو وہاں سے پھر کہ جی چونکہ بھائی صاحب بھی ان کا ایک علمی بھی ہے اور ایک روحانی بھی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ آج کے دور کے بڑے پکے سچے ولی اللہ ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ان کا مزار بھی ہے, تو اس حوالے سے پھر وہ صاحبزادہ میرے نام کے ساتھ خود ہی سے لگ گیا. صاحبزادہ نہ بھی کہیں تو بھی چلے گا, کاشف صاحب کہہ لیں, کاشف بھائی کہہ لیں, وہ بھی چلے گا, کاشف انکل بھی کہہ سکتے ہیں, انکل بھی کہہ سکتے ہیں. بالکل ایج میری وہ والی آئی بھی ہے, انکل والی بھی. امی میری جو ہیں, اماں جی جو ہیں, وہ مجھے کاشی کہتی ہیں, تو میں اس پہ بھی راضی ہوں. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا, تو منو بھائی کو دیکھ کر آپ کو بھی کبھی کنفیوژن ہوئی کہ ابا جی ہیں؟ اب منو بھائی میں ایک ریزیمبلنس آتی تھی نا, ان کے بیٹے کا نام بھی کاشف ہے. ہاں, ان کی میسز کا نام اجاز تھا جی. ماشاء اللہ وہ بھی بڑے اچھے لہجے کے, اچھے مزاج والے اور بہت اچھے انسان تھے. بڑی محبت سے ہمیشہ ملے, جب بھی ملے مجھے. سرکار بھائی سب کے ساتھ بھی ان کے نا ایک خاص تھی محبت, اور ان کے سوال اور جس طرح سے وہ بھائی صاحب کے ساتھ وہ ڈیل کرتے تھے نا, ایک لاڈ بھی نظر آتا تھا.
تو سرکار بھی بہت محبت کرتے تھے منو بھائی سے، اور بڑے معاملات میں ان کی بہت خاص طور پہ ان کی مدد کی ہے آپ نے. صحیح. تو آپ تو اپنے ابا جی سے انسپائر ہوں گے بہت زیادہ. ابا جی کس سے انسپائر تھے؟ ابا جی تو بہت زیادہ، جو اگر ان کی میں تحریریں دیکھوں تو سب سے پہلے تو مولا علی کا نام آئے گا، سب سے پہلا نام. پھر جو اس کے بعد جو ہے وہ اولیاء اللہ کے حوالے بہت زیادہ ہے. مولانا روم، حضرت شاہ شمس تبریز، اور امام غزالی، اور پھر عہد حاضر میں داتا صاحب، حضرت میاں میر سرکار. یہ ان آستانوں کے اوپر تو میں آپ کے ساتھ جاتا رہا ہوں. داتا صاحب کیا ہوں، حضرت ترت مراد ایک ہیں بزرگ جو باغ جناح میں جن کا مزار ہے، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے اس کے بارے میں، وہاں میں ان کے ساتھ جاتا رہا ہوں. حضرت میاں میر سرکار جاتا رہا ہوں بہت زیادہ. حضرت سلطان باہو بھی وہ تشریف لے کے گئے ہوئے ہیں. پھر میں قصور حضرت باب اللہ شاہ صاحب کے پاس بھی گیا. پھر پیر وارث شاہ صاحب جنڈیلا شریف، وہاں ان کے ساتھ گیا. بری امام سرکار گیا، گھولڑا شریف گیا. تو یعنی کہ وہ بزرگوں سے نا ان کی نسبت اور محبت مجھے زندگی میں بڑی نظر آئی ہے. باقی علمی طور پر اقبال کو بہت پسند فرماتے تھے، شیکسپیئر کو بھی. شیکسپیئر تو ان کا بہت فیوریٹ تھا، جو بہت پڑھایا بھی بہت ہے انہوں نے شیکسپیئر کو. انگلش لٹریچر ان کی ٹپس کے اوپر ہوتا تھا ہر وقت، تو انہوں نے پڑھایا بھی ہے اور خود شوق سے بھی پڑھا ہے. بلکہ کہتے تھے کہ ہمارا ایک استاد ہوتا تھا جس نے ہمیں، سکھ استاد تھا، سکھ، اس نے میٹرک میں ہمیں شیکسپیئر پڑھا دیا ہوا تھا. تو شیکسپیئر سے ان کی پرانی ایک اس دور سے محبت چلتی آ رہی ہے جی. انگلش لٹریچر والے جو ہے نا، یہ لوگ ذرا تھوڑے کھلے مزاج کے ہوتے ہیں. انہوں نے چونکہ وہ پڑھا ہوتا ہے، ولیم ورڈزورتھ کو پڑھا ہوتا ہے، تھوڑی سی کائنات کو دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو ایک ان کے اندر وہ ایک رجحان بنا ہوا ہوتا ہے. اور اگر انگلش لٹریچر والے کو کوئی اچھا جو ہے نا وہ روحانی سلسلہ مل جائے تو وہ اس کی بڑی گروتھ ہوتی ہے، کوئی شک نہیں اس کے بیچ میں. اچھا، صحیح ہے. اچھا، روحانیت پہ ان کا بہت زیادہ کام بھی، اور ان کی صوفیہ کرام سے بھی بہت زیادہ ان کی رغبت تھی. مجھے ایک چیز اکثر سمجھ نہیں آتی سر، اور آپ میری الجھن ذرا دور کیجیے گا، کہ خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا طریقہ آپ بتاتے ہیں کہ اندر سے ہی ہے. ایگری؟ ایسے یہی چیز ہے روحانیت کے اندر کا سفر، باطن کا سفر. مگر جب بھی کچھ مانگنا ہوتا ہے ہم باہر سے جا کے مانگتے ہیں. یہ اس طرح کا مانگنا نہیں ہے جس کو آپ مانگنا سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کر رہے ہیں شرک کو ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں بیسیکلی آپ کے سوال میں اس طرف نہیں جا رہا. اچھا، میں وسیلے کی بات کر رہا ہوں. اب شرک کی طرف میں ایسا کنٹروورشل ٹاپک نہیں چھیڑوں. ہاں نہیں، دربار پہ جانا شرک نہیں ہے. نہیں ہے، بالکل نہیں ہے وہ بھی. اور وسیلے کو درمیان میں استعمال کرنا کو بھی میں بالکل شرک نہیں کہتا. ٹھیک ہے، کیونکہ وسیلے کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ استعمال کر کے مجھ تک پہنچو. تو جتنے بھی اس رستے کے جو مسافر ہیں نا، وہ ان وسیلوں کو مائنس نہیں کرتے. ایک اچھا استاد کا دیا ہوا علم جو ہے آپ کے پاس، وہ اس کا وسیلہ ہے. ایک بزرگ تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو باہر سے ایک شخص گزرا. انہوں نے اپنے کسی مرید سے کہا کہ ان کو بہت ادب سے لے کے آؤ یہاں پر. وہ آئے، ان کو بٹھایا، تھوڑی سی خدمت کی، اس کے بعد وہ چلے گئے. تو مریدوں نے پوچھا کہ جی یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے مجھے ایک بات سکھائی تھی. انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ کتا بالغ کب ہوتا ہے. کتا بالغ کب ہوتا ہے؟ اچھا. تو انہوں نے پوچھا جی کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جس دن وہ ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرتا ہے نا، اس دن وہ بالغ ہو جاتا ہے. ادروائز وہ اپنی پچھلی دونوں ٹانگیں بینڈ کر کے پیشاب کرتا ہے. اچھا. اب کہتے ہیں یہ علم میرے پاس نہیں تھا. صحیح ہے. تو مجھے انہوں نے یہ حوالہ دیا، میرے علم میں اضافہ فرمایا. تو اب علم کا وسیلہ وہ شخص بنا، اس وسیلے کو وہ درمیان میں سے کبھی مائنس نہیں کریں گے. علم آتا اللہ کی طرف سے ہی ہے، اسی نے دیا ہوا ہے. لیکن ہم نے رکھے ہوئے استاد پڑھانے کے لیے، جیوگرافی، جیومیٹری، سب کچھ پڑھانے کے لیے. آپ بھی ماشاء اللہ پڑھاتے ہیں. کوئی نہ کوئی علم خدا داد چیز ہے، مل سکتا ہے سب کو. لیکن اگر درمیان میں استاد آپ کو ملے، آپ نے استاد کو مائنس نہیں کرنا. ٹھیک. آپ کو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اتنا قیمتی سفر ہے کہ اگر اللہ کے سفر میں آپ کہیں عشق مجازی سے بھی گزرے ہیں نا، تو اس مجاز کو بھی سلام کرتے جایا کریں.
ٹھیک ہے, کہ اس کی وجہ سے آپ عشق حقیقی تک پہنچے ہیں. بالکل ٹھیک. تو وسیلے نہیں مائنس ہوتے, نہ کرنے چاہیے. میں تو اس حد تک اس کا مطلب اگر روٹین میں بھی کام کریں, ایک ویسے ایتھیکل سی آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ آپ کی وجہ سے میرا کسی دوسرے سے تعلق بنا, ٹھیک, آپ کی وجہ سے وہ بڑے اچھے صاحب ہیں, تو میں کل کو آپ کو مائنس کر کے ادھر سیدھا ہو جاؤں, میں اسے ان ایتھیکل سمجھتا ہوں. اچھا, کہ آپ کا ریفرنس میں نے کبھی نکلنے نہیں دینا درمیان سے. وہ مجھے ملیں گی بھی تو بھی آپ کا ریفرنس درمیان میں. پر ود ڈیو ریسپیکٹ, یہ تو زندہ لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا, تو آپ کو مرے ہوئے کون لگتے ہیں؟ نہیں مرے ہوئے. اب یہ بھی ایک ایکریمونیس ڈبیٹ ہے کہ موت کیا ہے. انسان کو تو موت کہتے ہیں آتی نہیں, جسم کو آتی ہے, روح کو سر کو نہیں آتی. اور طرح کی زندگی ہے اور طرح کی موتیں بھی ہیں. جی اچھا. یہ جو شہداء کی زندگی ہے ہمیں شعور نہیں. قرآن نے کہہ دی ان کو مردہ مت کہو. ٹھیک. اللہ کے نام پر شہید ہونے والے, اللہ کے راستے پہ چلنے والے, اللہ نے ان کو شہید کہہ دیا. ٹھیک. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے والے, وہی راستہ شہید. صحیح. ان کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلنے والے, ان کو فالو کرنے والے, شہید. ٹھیک. اب اگر آپ کو اولیاء اللہ سمجھ نہیں آتے تو شہید تو سمجھ آتے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو ان کو میں تو مردہ نہیں کہتا. تو ہمیں راشد منہاس کی قبر پہ جا کے دعا کر لینی چاہیے. آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ قبرستان جا کے سب سے پہلے السلام علیکم یا اہل القبور کہنا چاہیے؟ بالکل کہنا چاہیے. کس کو کہتے ہیں؟ مٹی کو نہیں. آپ بتائیں کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں؟ جو اہل قبر وہاں کے لوگ ہیں, ان پر سلامتی بھیجنا, ان کے لیے دعا کرنا, ان سے تعلق بنانا. ٹھیک. یہ سب باتیں اگر کہیں نا کہ زندگی ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی ہیں, نہیں, یہ چلتی ہیں. صحیح. ایون کہ آپ نماز جنازہ مرنے کے بعد پڑھتے ہیں, بھائی پہلے پڑھ لیا کرو نا. مگر سر قبر کا کانسیپٹ یہ تو نہیں نا جو آپ کہہ رہے کہ مٹی کے اندر جا کے. اب ایک بندے کو شیر کھا گیا ہے, ہاں جی, اس کے بیچارے کی قبر ہی نہیں ہے, وہ بھی تو برزخ میں ہے نا کہیں نہ کہیں. کہیں نہ کہیں ہے. جہاز ٹوٹ جاتے ہیں, مچھلیاں کھا گئی ہیں, سمندر میں ختم ہو گئے ہیں جی, تو ان کی بھی لائف تو ہے نا, آفٹر لائف ہے. ٹھیک. ان کو اگر قبر نہیں ملی ہے تو بھی ان کے اوپر آپ دعا تو پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ٹو وے کمیونیکیشن چل سکتی ہے مرنے کے بعد؟ چل سکتی ہے, بالکل چل سکتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, جیسے ایک شعر ہے کہ خاک کو رفت ملے, بے بالوں پر کو پر ملے, نعت پیغمبر سے جب عرفان پیغمبر ملے, اس نظر میں فاصلے صدیوں کے بھی حائل نہیں, اپنے درویشوں سے وہ ہر دور میں آ کر ملے. اب وہ خواب میں آ گئے یا حقیقت میں آ گئے, جیسے بھی آ گئے. ٹھیک. اب وہ پریزنٹ مومنٹ بن گیا آپ کا. آپ کا خواب آج کا ہے, آپ کے خواب میں کوئی پرانی ہستی آ گئی ہے اور اس نے آ کے آپ کو کوئی زبردست میسج دے دیا ہے, تو وہ آپ کے لیے آج کی بات ہے. تو یہ چاہے خواب ہو, خیال ہو, مشاہدہ بھی ہو جاتا ہے, تو کہیں نہ کہیں بھی یہ آپ کا کنیکشن پرانی ارواح کے ساتھ جڑ سکتا ہے. تو یعنی آپ کلیم کریں خواب میں اگر میرے ابا جی آئیں, ابھی تو حیات ہے الحمدللہ, لیکن اگر میرے دادا جی آئیں یا کوئی بزرگ آئیں تو وہ ریئل میں آ رہے ہیں, یہ کلیم کریں؟ ہاں, یہ میں آپ کو دو باتیں اس میں سمجھا دوں, بہت قیمتی. نمبر ایک بات, جتنا سچا آدمی ہوگا اس کو اتنا سچا خواب آئے گا. ٹھیک. یا جتنا سچا آدمی خواب میں آئے گا اتنا سچا خواب ہوگا. ٹھیک. اگر سچی پرسنالٹی آپ کے خواب میں آ رہی ہے تو یہ اب وہمہ نہیں ہے, یہ خواب نہیں ہے, مشاہدہ ہے. ویسے خواب تو بہت میننگ لیس ہوتے ہیں. میرے نانا جی ہو جاتے ہیں, بڑے اللہ لوگ تھے, وہ کہتے کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ میرے اماں ابا خواب میں ہیں, دونوں اماں بالنگ کرا رہی, ابا بیٹنگ کر رہے ہیں. اب اس طرح کے بھی خواب آتے ہیں. اب یہ میننگ لیس سا خواب ہے, اب میں اس میں سے کوئی چیز انفر کرنے لگوں تو کتنا گمراہ ہو جاؤں گا. نہیں, لیکن اس کو آپ اگنور بھی نہ کریں. اچھا. دیکھیں, جب حضرت یوسف علیہ السلام کا دور تھا, بالکل, تو فرعون نے خواب دیکھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 جو فربا گائے ہیں انہوں نے لاغر گائے کو کھا لیا ہے. 7 میں نے وہ دیکھے
خوشے جو بڑے طاقتور تھے, صحت مند تھے, اور انہوں نے خشک والوں کو کھا لیے. ٹھیک ہے, خشک والوں نے صحت والوں کو کھا لی. اب جو اس دور کے جو معبر تھے, جو خواب کا ترجمہ بتانے والے تھے, انہوں نے کہا جی بے معنی خواب ہے, یہ کوئی خیال ہے, یہ کوئی چلتے ہوئے معاملات ہیں آپ کے, تو اس کا مطلب ہے خواب بھی بے معنی ہو سکتے ہیں, ہر ایک کے نہیں ہوتے. وہ تو بڑا بامعنی خواب تھا, ویٹ سائیکل 7 سال کا اور ڈرائی سائیکل 7 سال کا. تو یہ بات وہاں کے معبروں کو کیوں نہیں پتہ چلی؟ اور وہ بادشاہ مسلمان بھی پتہ نہیں تھا کہ نہیں, مجھے آئی ڈونٹ نو. نہیں تھا, بعد میں ہو گیا نا. تو یہ اس نے خواب دیکھا, تو اس کے جو بڑے ستاروں سیاروں والے جو اس کے سارے جادوگر تھے, جو خوابوں کی تعبیریں بتاتے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ بے معنی سا خواب ہے, کوئی مطلب نہیں بنتا. اگلے دن پھر خواب دیکھا, تو پھر اس میں جب وہ خوشوں والا خواب دیکھا, انہوں نے کہا یہ بھی وہی والا خواب ہے, اب تم کیسے کہہ سکتے بے معنی ہو گیا. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کی تعبیر ہے, ہم کیا بتائیں آپ کو. تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا, پورا ایک واقعہ وہ جیسے بھی ہے. تو لیکن خواب اپنی جگہ پر تعبیریں رکھتے ہیں, خواب اپنی جگہ پہ امپورٹنس رکھتے ہیں. اگر آپ اگنور کرنا چاہیں کر دیں, کچھ نہیں بگڑنے لگا آپ کا, آپ کے زندہ کے حالات ٹھیک چل رہے ہیں. لیکن اگر آپ کبھی اس کو تھوڑی سی امپورٹنس بھی دینا شروع کر دیں گے نا, تو کوئی نہ کوئی امپورٹنٹ بات نکل آئے گی. تو ابا جی نے کبھی آگے کوئی پروفیسی کی آپ کے سامنے؟ یس ویری مچ, بالکل. میں تو بہت رہتا ہوں اس طاق میں کہ کب میری ملاقات ہوگی. میں جب اٹھتا ہوں تو مجھے خواب کے بعد ایسے لگتا ہے جیسے میں فزیکلی ان سے ملا ہوں, اور میری آنکھیں اسی طرح سے نام ہوتی ہیں. تو میرے لیے بڑی بلیسنگ والا وہ دن ہوتا ہے. بتائیں نا, کیا انہوں نے کبھی کچھ بتایا؟ بڑا کچھ بتایا, بڑے بڑے معاملات, اور بڑی جگہ پہ مجھے. اب جیسے وصال ہوا نا آپ کا, میں گھر میں بڑا تھا, اور میں نے ابھی اس وقت اپنا MBA اسٹارٹ کیا تھا. بہنیں مجھ سے چھوٹی تھیں, تو میں بڑا کنفیوژن میں تھا کہ پیسے ہیں کوئی نہیں گھر میں, درویش کے گھر میں پیسے کدھر سے آئے, نہ کوئی ہمارا غلہ سسٹم تھا, نہ کوئی پیری چلتی تھی, ہے نا جی, اور نہ ہی اخبار سے کوئی اتنے زیادہ پیسے آتے تھے کہ کہیں کہ گھر چل جائے گا. تو بڑا سسٹم خراب تھا. تو میں اس سوچ میں پڑا ہوا تھا کہ اب میں اپنی پڑھائی چھوڑوں اور میں کوئی نوکری ڈھونڈوں, کوئی کام کاج کروں, تاکہ سسٹم تو چلا جائے گھر کا. اور بہنوں کا بھی پڑھنا تھا, وہ ذمہ داری بھی میرے اوپر تھی. میں بڑا سٹریس تھا اس کے اوپر. تو میری پھر ایک دن ملاقات ہو گئی آپ سے, تو آپ نے خواب میں آ کے تو مجھے پرس میں سے کچھ پیسے نکال کے دیے. پھر انہوں نے پیسے واپس کے پورا پرس مجھے دیا, انہوں نے یہ رکھو تو پڑھائی کرو. میں نے پڑھنا شروع کر دیا, ریگارڈلیس کہ آپ پیسے کدھر سے آئیں گے. اور الحمدللہ میں نے MBA کیا, میری 2 بہنوں نے MBA کیا, تیسری نے کرنا نہیں چاہا, ورنہ میں اس کو بھی کروا دیتا. 3 بہنیں. تو الحمدللہ یہ نہیں کہ اس کے بعد نشیب و فراز سے نہیں میں گزرا, لیکن مجھے ایک بڑی تسلی تھی کہ وہ جانتے ہیں کہ میں کس کرب سے گزر رہا ہوں. کہیں میرے آس پاس ہیں, میری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو میں اس سے بڑا پھر اور بھی بڑے زندگی میں بڑے معاملات آئے ہیں. بہنوں کی شادیوں کے معاملات تھے, میری اپنی شادی کے معاملات تھے, بچوں کے معاملات ہیں, سسٹم کو کیسے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے بتائیں, یہ میرے پہ کھولیں ذرا, اس کو کیسے کھلنا ہے. تو یا تو وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے یا وہ مسئلہ دور ہو جاتا ہے. یہ آپ ہی مل سکتے ہیں, میں بھی مل سکتا ہوں. میرا نہیں خیال کہ میرا خیال ہے مجھ سے زیادہ وائس صاحب کی ملاقات وائس صاحب کی مریدوں سے ہوتی ہے, بہت ہوتی ہے. مجھے اتنے خواب لوگ سناتے ہیں کہ وائس صاحب آئے تھے, یہ کیا, وہ کیا, ایسے کیا. تو سم ٹائم آئی گیٹ جیلس کہ یار اتنی تو میرے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی ہے آپ کی ہے. تو لیکن یہ بہرحال میں اس کو مانتا ہوں, لوگ نہ مانیں, ان کا اپنا فیتھ ہے. وہ میری اس بات کو چاہے جعلی بات کہیں, جو مرضی کہیں, لیکن فیتھ آپ کا نا آپ کو ڈرائیو کرتا ہے. صحیح. یہ درویش جتنے بھی ہوتے ہیں, ان کو پیسے کمانے سے منع کیا ہوتا ہے کسی نے؟ نہیں, وہ پیسے کو سکسیس نہیں سمجھتے. چلے سکسیس نہ بھی سمجھیں, پیسے کمانے سے کیوں اتنی ایک
ایک ڈیٹیچمنٹ، ایک جیسے پیسہ از اے نیگیٹو تھنگ، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ تھوڑی سی آپ کی رانگ پرسیپشن ہے اس کے بارے میں. مجھے کوئی ایکسیپشن بتائیے گا نا تو میں مانوں. پیسہ کمانے کو برا نہیں سمجھتے، پیسہ جمع کرنے کو برا سمجھتے ہیں. جمع کرنا بھی کیوں برا ہے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جمع جیسا ہونا شروع ہوتا ہے نا، یہ اپنے ساتھ نگیٹیوٹی لاتا ہے. درویش صرف جو لوگ ہیں نا وہ کماتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، اتنا رکھتے ہیں کہ جس سے ان کے چھوٹے موٹے معاملات. لیکن وہ جو جب تک آپ کے اندر ہرس نہ پیدا ہو پیسے کی، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ اکٹھا نہیں ہو سکتا. فالو کریں میری بات؟ میں کہہ رہا ہوں. تو وہ انسان کو جب ہرس پیدا ہو جائیں گے نا، یہ میرے پاس 4 کروڑ ہو گیا ہے، یہ 5 کب ہوگا، یہ 5 کا 10 کب ہوگا، 10 کا 20 کیسے کرنا ہے. ایک لمحے کے بعد تو یہ فگر ہے. آپ بازار جائیں، آپ پسند کریں اپنے لیے کوئی چیز اور کہیں اچھا یار یہ بھی پسند آ رہی ہے، یہ بھی پسند آ رہی ہے، چلو دونوں لے لیتا ہوں. اس سے زیادہ آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے پیسے کی؟ ٹھیک. اس کے علاوہ باقی ساری فگر ہے. تو فگر کو آپ نے سنبھال کے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے. آپ دعا کریں کہ اللہ آپ کی ضروریات جو ہے وہ پوری کرے. ٹھیک ہے. روزمرہ کے معاملات آپ کے، وہ کہتے ہیں کہ کبھی لوڑ دی تھوڑ نہ ہوئے تو بس جس سے اللہ تعالیٰ آپ کا رزق معاملات چلائے. باقی اگر شکرانہ اس کا ادا کرنا ہے تو اس پیسے میں سے ایک ہینڈسم اماؤنٹ اس کے رستے میں واپس دیں اس کو. اگر آپ یہ کام نہیں کر رہے ہیں تو پھر پیسہ فساد پیدا کر رہا ہے آپ کی زندگی میں، نیگیٹیوٹی پیدا کر رہا ہے. وہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے، آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے. یہ بزرگ اس سے منع کرتے ہیں. سر آپ چلے گئے لگژریز کی طرف، میں صرف نیسیسٹیز کی طرف ہی رہ رہا ہوں. نیسیسٹی کے لیے دیکھیں کتنے پیسے چاہیے ہوتے ہیں. انٹلیکچوئلز ہیں، قسم پرسی کی حالت میں میں واصف صاحب کی بات نہیں کر رہا، ویسے جنرلی بات کر رہا ہوں. جتنے بھی درویش صفت لوگ ہیں یا باب اشفاق صاحب نے جتنے بھرے ہوئے، سارے قسم پرسی کی حالت میں رہ رہے ہیں. اب یہ عجیب بات ہے کہ یار آپ پیسہ کمانے سے روکتے بھی نہیں ہو مگر اپنی ضروریات کے لیے بھی نہیں، آپ سوکھی کھا رہے ہو. کون کہہ رہا ہے آپ کو سوکھی کھانے سے کوئی خاص آپ کو کچھ ملے گا؟ وہ ان کو نا، ان کے لیے وہ برابر ہے. اچھا. ان کے لیے سوکھی کھانا اور ان کے لیے مرغن کھانا برابر ہے، آپ کے لیے نہیں ہے. اچھا. اس لیے یہ تھوڑا راز کلیئر کریں نا. ایسا کہ وہ انجوائے نہیں کریں گے، ان کو میں تکے دوں تو وہ انجوائے نہیں کریں گے. مالک دے رہا ہے تکے. اچھا. مالک ان کو تکے کھلا دیتا ہے. اچھا. وہ مالک سے مانگتے ہیں، مالک دے دے تو دے دے، نہ دے تو وہ کہتے ہیں جو دیا ہم اس پہ بھی راضی ہیں. صحیح ہے. کیونکہ ان کے لیے جو سب سے بڑی جو اچیومنٹ ہے نا، وہ اچیومنٹ ہے اس رب تعالیٰ کا قرب. اس کے ساتھ جو اللہ کے ساتھ ان کا جو تعلق بنتا ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے دوست نہیں ہے، ولی اللہ ہے ان کا ٹائٹل. یہ اللہ کے دوست ہونے کا ٹائٹل دنیا کی کسی بھی بڑی کرنسی کے مقابلے میں بہت بڑا ہے. نہیں آپ کہیں نا حضرت عبد الرحمن ابن عوف اللہ کے قریب نہیں تھے، حضرت عثمان غنی نہیں تھے اللہ کے قریب. بالکل. جب ضرورت پڑی تو ان لوگوں نے کتنا کام کیا. میں یہی کہہ رہا ہوں، مال اپنا دے کے، اور ان کے پاس مال نہ ہوتا تو کیا کرتے؟ مال جمع تھا تو دے دیا نا. سر مجھے یہ بتا دیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا مال تھا؟ کبھی رکھا انہوں نے؟ نہیں رکھا. اکٹھا بھی ہوا، بانٹ دیا، بانٹتے گئے. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ حکم لگا دیا حضرت عثمان کو، یہ کنواں خرید لو. یہ کیوں نہیں کہا حضرت عثمان سے کہ سارے پیسے میرے اکاؤنٹ میں جمع کرا دو؟ صحیح ہے. تو یہ خود پہلے اس بے ضرر ماحول میں گئے، تبھی تو کسی کو گائیڈ کر سکیں کہ تم نے کیا کرنا ہے. صحیح ہے. وہ سرکار نے صاحب نے نا 87 میں گاڑی خریدی، ہونڈا سیوک. اس دور کی اچھی گاڑی تھی. تو ہمارے ایک جاننے والے ہیں ڈاکٹر خوشی صاحب، کہتے ہیں میں کھڑا ہوا سوچ رہا کہ واحد صاحب کے پاس تو بڑی اچھی گاڑی آ گئی ہے. حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ اس سے پہلے ہم ایک موٹر سائیکل پہ 4 بچے، سرکار واحد صاحب اور میری اماں جی، ہم کٹھے ایک موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جاتے رہے ادھر ادھر بڑا عرصہ. اور اس وقت تک سرکار نے کبھی نہیں ہمیں یاد کے کہا ہو کہ یار ہمارے پاس بھی گاڑی ہونی چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. ایک دن گاڑی لے لی
مزڈا 808 لی ہم نے, پرانی سی گاڑی تھی, اس کے اوپر سکھایا ویسے آپ نے گاڑی چلانا سیکھی. صحیح ہے. پھر ایک دور آیا کہ ہونڈا سیوک خرید لی. ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں میں کھڑا سوچ رہا کہ بھائی صاحب کے پاس تو بڑی اچھی گاڑی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں کچھ کہتا, والد صاحب نے مجھے کہا کہ خوشی, ایک وقت تھا کہ میں یہاں گلشن راوی سے پرانی نارکلی پیدل چلایا جایا کرتا تھا. وہ بنتا ہے کوئی 8-9 کلومیٹر ہے جی. تو کہتے ہیں ایک وقت تھا کہ میں یہاں سے وہاں پیدل چلا جاتا تھا. آج اللہ نے مجھ سے وہ استطاعت چھین لی, میں 2 سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ گاڑی سواری دے دی ہے کہ اب میں یہ سفر اس گاڑی کے اوپر کرتا ہوں. لیکن تم میں اور مجھ میں پتہ کیا فرق ہے, میں اس حال میں بھی راضی تھا, میں اس حال میں بھی راضی ہوں. صحیح ہے. یہ جو حال میں راضی رہنا ہوتا ہے نا جی, یہ ان کے لیے پیسہ اور نو پیسہ یہ برابر ہوتا ہے. یہ نہیں کہ یہ پیسہ اکٹھا نہیں کر سکتے, کر سکتے. اتنے امیر ترین لوگ آپ کے قدموں میں بیٹھنے والے تھے اس دور میں بھی. اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہوتے تھے آپ کے قدموں میں آ کے جی, اور بڑے بڑے میں نام نہ بھی لوں تو چلو بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. لیکن واصف صاحب کا مدعا کبھی پیسے اکٹھا کرنا تھا ہی نہیں. نہیں, میں واصف صاحب کی بات ہی نہیں کر رہا. ہاں, میں بات کروں کہ یہ جو جنرل صوفیہ ہے نا, ان کا سب کا ٹرینڈ ایک ہی ہے. واصف صاحب بھی اس کی لڑی کے مسافر ہیں, جو حضرت میاں میر ہیں, جو بابا بلے شاہ صاحب ہیں, جو اس سے پہلے کے اولیاء, یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے. یہ وہ سب روایتیں آج کے دور میں پھر سے ہم نے گزرتے ہوئے دیکھی ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ بھی اس چیز میں بلیو کرتے ہیں کہ گرو نہ کرے بندہ, جو ہے اس پہ راضی رہے؟ گرو میں نے کیا الحمدللہ, کمرشلزم کا دور آ گیا, بالکل گرو یعنی کیا. آپ دیکھیں نا, ود ڈیو ریسپیکٹ, اگر ایک بچہ اچھا کماتا نہ ہو تو ہم اسے درویش کہہ کہ اپنی بہن کا رشتہ اسے نہیں دیتے. جی ہاں جی, بہت مسائل ہیں. تو اب یہ چیز کتابی حد تک تو ٹھیک ہے سر, مگر گراؤنڈ ریئلٹیز تو دیکھیں نا. ایسے ہی ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو پھر اس چیز کا پرچار کیوں کر رہے ہیں اس دور میں آپ؟ نہیں, ہم یہ پرچار نہیں کر کے پیسے نہ کمائیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کا ہرس مت کریں, ہرس مت کریں, ہرس مت کریں. تو آپ کی جنگ کیپٹلزم کے خلاف ہے, کہہ دیں. تو آپ سوشلزم پرو ہیں, نہیں, کیپٹلزم کے خلاف سوشلزم ہی نہیں ہے, ایک روحانیت بھی بہت بڑا شعبہ ہے. اب اس کو ڈیفائن کوئی کرتا نہیں ہے, صرف باتوں کی حد تک ہے. روحانیت آپ کروا لیں. روحانیت, اچھا چلے بتائیں, روحانیت میں کیسے بندہ پیسے کیسے کمائے بندہ, ہے نا؟ پیسے آپ جوڑنے نہیں دے رہے, ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں سارا دان کر دو, انویسٹمنٹ کا بھی نہیں کوئی کہہ رہا, ٹھیک ہے, تو کیسے پھر بندہ گرو کیسے کرے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور دیا ہے نا, آپ اپنے شعور کے حساب سے جو کام کرنا چاہتے ہیں کریں. ٹھیک ہے. کاروبار کرنا چاہتے ہیں, نیشنل لیول پہ کرنا چاہتے ہیں کریں, ملٹی نیشنل لیول پہ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں. چینز بنانا چاہتے ہیں اپنی, کہ میری چینیں 70 میری برانچز کھلی ہوئی ہیں, ضرور کریں. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی پیسے کا ایک ہرس اور چیز ہوتی ہے. وہ ہرس انسان سے انسانیت چھین لیتی ہے. وہ کیڑا نہیں ہم پلنے دینا چاہتے. میں خود بھی نہیں چاہتا کہ یہ کیڑا کبھی آئے, میرے اندر بھی آئے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی شعور دیا, میں بھی کام کرتا ہوں, بزنس کرتا ہوں, روزگار کماتا ہوں. الحمدللہ آج بھی دربار شریف کے غلے سے میرے گھر کی انکم کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں الحمدللہ اپنے پیسے خود کماتا ہوں, اپنے بچوں کی فیسیں دیتا ہوں, اچھے اسکولوں میں پڑھاتا ہوں, اچھے طریقے سے زندگی گزار رہا ہوں, اچھے جوتے پہنتا ہوں, اچھے کپڑے مالک مجھے دے دیتا ہے الحمدللہ. لیکن جن دنوں میں نہیں بھی ہوتے نا یہ ساری چیزیں, تو ان دنوں میں بھی میرا کوئی فرق نہیں آپ کو نظر آئے گا, میں برابر ہی ہوں گا. صحیح ہے. دیکھیں زندگی میں سب محنتیں کو آپ کو ریٹرن تھوڑی کریں گے, کئی محنتیں ضائع ہوتی ہیں. تو جب محنتیں ضائع ہو رہی ہیں تو گلہ نہ کریں, محنتیں قبول ہو رہی ہیں اس کا شکر ادا کریں. درویش یہ کام کرتا ہے کہ وہ ان حالات میں بھی شکر کر رہا ہوتا ہے, برے دنوں میں بھی, اچھے دنوں میں بھی شکر کر رہا ہوتا ہے, لیکن ان دونوں میں وہ اپنا تعلق عزیز رکھتا ہے. میں آپ کو جو بات مدعا بتا رہا ہوں نا, کہ روحانیت ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی ہو سکتی ہے, ان پیسوں کے ہوتے ہوئے بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ کے دل میں پیسے کی محبت نہیں ہے تو پھر اللہ کی محبت آ جائے گی. دونوں کٹھی نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے. فقر اور اندیشہ سود و زیاں ایسے جیسے ہنسی چہرے پہ چیچک کے داغ, یہ دونوں کٹھے نہیں رہ سکتے. صحیح.
نفع نقصان ہوتا ہے نا، اندیشہ سود و زیال، اور فقر فقیری ہے پوری کی پوری. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے فقر پہ فخر ہے نا جی. تو وہ فخر کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ہر حال میں پھر اس کو فخر پہ رکھتے ہیں. یہ درویشی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بہت سارے پیسے ہونے کے باوجود بھی ہو سکتی ہے. صحیح. یہ اگر آپ کہہ لینا کہ میرا دل ہے خانہ خدا، میں چاہتا ہوں میرے دل میں رب تعالیٰ کے ٹھہرے. وہ کہتے ہیں کہ ایک عرش اس کا آسمان پر ہے، ایک گھر اس کا ہے، ایک پانی پر اس کا تخت ہے اللہ تعالیٰ کے، ایک مومن کا دل بھی اس کا گھر ہے. وہ اپنے اتنا وہ لا شریک ہے کہ اپنے علاوہ کسی چیز کے ہوتے ہوئے وہ آپ کے دل میں نہیں آئے گا. اس خانہ خدا سے کدورت نکال دے. اب وہ اتنا صاف کریں اس دل کو کہ وہ دل آئینہ بن جائے. آئینہ بنے گا تو کوئی چیز جھلکے گی بیچ میں سے. پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا، وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے حجاب سے. تو وہ اس کو کسی اور لالچ، لوبھ، نفرت، ہرس، جنسیات اور مالیات کے ہوتے ہوئے وہ نہیں پسند کرتا کہ میرے اصل میں شرک یہ ہے. ٹھیک، صحیح. کہ آپ اس کے مقابلے میں دل میں کوئی اور چیز رکھے. صحیح ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ نے پوائنٹ کلیئر کیا. سر، شک یقین کی موت اور وسوسہ ایمان کا گھونا. جی ہاں. ٹھیک ہے. واصف صاحب ہمیں منع کرتے ہیں جو چیزیں ایز اٹ از مان لو، سوچو نہیں. کس کی؟ اپنے عقیدے کی. نہیں عقیدہ نہیں ہے. قطرہ قطرہ کلزم سے کوٹ کر میں نے الحمدللہ تینوں کتابیں پڑھی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ میری کنورسیشن سے یہ نہ سمجھے اینٹائی واصف ہے. الحمدللہ نہیں اب مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ بات کر کے. پہلی کتاب دل دریا سمندر میں نے پڑھی تھی، تب سے کتابوں سے دوستی ہو گئی. بہت اچھا. ٹھیک ہے. یہ بات تو یہ کریڈٹ واصف صاحب کو جاتا ہے. بٹ میں یہ دیکھتا ہوں کہہ رہے سوچو نا، جو ہے مان لو. اب اس کا امپیکٹ آپ دیکھیں نا، جو ہمیں بابے جو ہیں ہمارے جتنے بھی، ان کی کوئی بھی ہمیں کہانی بتائی جاتی ہے، لوگ آمین ہاں ایسے وہ اڑتے تھے، وہ یہ کرامات تھی، وہ یہ کرامات تھی. وہ اب خرق عادت، میں خرق عادت کا بھی انکار نہیں کرتا، مگر لاجیکل دماغ نہیں مانتا بہت ساری کرامات کو. ہاں تو نہ مانے. ٹھیک ہے. دماغ کو نہ مانے. وہ کہتے ہیں کہ اپنے عقیدے کے بارے میں کوشچن بھی نہ کرو. میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں سرکار واصف صاحب کا ایک کال ہے آپ کو، آپ کے عقیدے کی نا مکمل اس میں تھوڑی سی ڈیفینیشن سمجھ میں آ جائے گی. آپ کہتے ہیں تسلیم کرنے سے پہلے تحقیق کر لو. ٹھیک. اللہ کو تسلیم کرنا ہے، تحقیق کر لو، اچھی طرح سے کر لو. ٹھیک ہے. کسی کو گرو بنانا ہے، تحقیق کر لو، بالکل بہت اچھی سی تحقیق کر لو. لیکن ایک دفعہ جس کو تم نے تسلیم کر لیا، اب اس کی دوبارہ تحقیق نہ کرنا، کیونکہ تم تحقیق کر کے آئے ہو. ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا، ہماری تحقیق غلط بھی تو ہو سکتی ہے نا. تو نقصان تو پھر آپ کر رہے ہیں نا اپنا. اب یہاں پر آئے گا آپ کا فیتھ، کہ آپ نے جی میں نے اپنی عقل کے حساب سے سب چیزیں چیک کی ہیں، بندہ ٹھیک لگ رہا ہے، فالو کرنا چاہیے، اس کو فالو کرنا شروع کر دیا، اور آپ نے ہول ہارٹیڈلی فالو کرنا شروع کر دیا. مقصد کیا ہے فالو کرنے کا؟ کیا اس سے آپ نے کچھ پیسے لینے ہیں، شہرت لینی ہے، چلو علم بھی لینا ہے؟ اگر یہ چیزیں لینی ہے نا تو کسی کو فالو مت کریں. اچھا. پھر اللہ کی محبت لینی ہے، فالو کریں. اللہ کے حبیب کی محبت لینی ہے، فالو کریں. ٹھیک ہے. جن چیزوں کو گورا بغیر اللہ کے معنی بھی حاصل کر رہا ہے، آپ کو اس کے لیے پھر اللہ چاہیے. اس کو اس طریقے سے لے لینا آپ. صحیح بات ہے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ آپ کو قرب حق عطا کرتے ہیں، اللہ کا رستہ عطا کرتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ اسی کو پرائرٹائز کرنا آپ کی لائف کے اندر. جو شروع سے میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے اصل شعبہ ان کا، یہ ہے سکسیس ان کی. اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے اچیومنٹ آپ کی لائف کی، جو آفٹر لائف بھی آپ کے کام آئے گی. باقی تو 50 کروڑ صاحب ادھر فوت ہوئے پڑے ہیں، 2 ارب صاحب ادھر فوت ہوئے پڑے ہوئے، اور کوئی میں کیا کہوں، ان کا کوئی رشتہ دار نہیں وہاں پہ آتا، کبھی نہیں آتا، بھول جاتے ہیں لوگ.
تو یہ کون سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں پیسے اکٹھے نہیں کیے اور لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, ختم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, ہر بات میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ کی اس بات سے کتنا میرا راز کھل گیا, مہربانی, شکریہ آپ کا, اللہ کی محبت مل گئی مجھے, ہے نا جی. تو یہ اس چیز کو وہ انہوں نے بنایا بیس, اللہ کی محبت اور رسول پاک. اب یہ اگر راستہ لینا ہے تو ضرور فالو کریں. صحیح ہے. اور اتنا اندھا دھن فالو کریں کہ غلط بندہ جو ہے نا وہ بھی صحیح ہو جائے. ٹھیک. اللہ کا ایک وعدہ ہے کہ میں اپنے سچے بندے کو زیادہ دیر جھوٹے لوگوں میں رہنے نہیں دیتا. اچھا. پھر یا تو آپ سچے نہیں ہیں. ہاں. آپ کہا کرتے تھے پیر سچا کہ مرید سچا؟ کہتے پہلے مرید سچا. اگر آپ سچے ہیں تو وہ جو جھوٹا بندہ آپ بیٹھا ہوا ہے جس کو آپ غلطی سے مان بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ اس کو بھی سچا کر دے گا. یہ آپ کے سچائی کی طاقت ہے. صحیح ہے. اگر آپ سچے نہیں ہیں تو پھر سچا بھی جھوٹا ہے, پھر کچھ نہیں ملنا آپ کو. صحیح ہے. ٹھیک. اب باقی پھر کہانی ہے. صحیح. پھر کسی کو اڑا دیں, کسی کو گرا دیں, جو مرضی کر لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. سپر مین بنانا ہے تو سپر مین بنا لیں. یہ جو کرامات کا جو شعبہ ہے نا, اس کو بزرگان دین حیض کا درجہ دیتے ہیں. اچھا. مطلب کہنا چاہیے وہ جو خواتین کے جو ایام ہے اس کا برابر کا درجہ دیتے ہیں کہ اس قدر گھٹیا چیز ہے, اس قدر گھٹیا کہنا چاہ رہے ہیں. ہاں, وہ اس کو, کیونکہ نا یہ ایک ایسی چیز ہے ذاتی ہے. یہ اگر کوئی بزرگ میرے سامنے کریں گے تو میں تو نہیں کر سکتا, یہ فالوئنگ بھی نہیں بن سکتی. ٹھیک. تو وہ پریفر کرتے ہیں ان چیزوں کو جس سے فالوئنگ بنے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اس لیے وہ ان چیزوں کو, ان کرامات کو بہت خفیہ رکھتے. اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے, طاقتیں بھی دے دیتا ہے. ٹھیک. لیکن طاقت کا پرچار اللہ کا پرچار نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں, میں اس کو بہت بڑا معجزہ سمجھتا ہوں کہ انسان کا اندر سے دل بدل جائے. یہ کرامت ہے آج کے دور کی. میں ایسے کرامت نہیں سمجھتا کہ کوئی اڑ کے ادھر پہنچ گیا تو ادھر پہنچ گیا, وہ تو اس کا شعبہ ہے. میں اس سے کیا کروں, میں تھوڑی سپر مین بننے لگا ہوں. ٹھیک ہے. تو یعنی یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں عقل کے دروازے کھولے رکھو. اس پوائنٹ پہ ضرور کھولے رکھو. جو آپ کی فالوئنگ ہے آپ اس کو فالو کریں. ٹھیک ہے. بھائی میرے میں نہیں ہے استطاعت کہ یہ چیز میں فالو کر سکوں. صحیح ہے. تو میرے پاس فالوئنگ کے لیے کیا ہے, وہ میں فالو کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ نے انسان سے لاسٹ ٹائم 1400 سال پہلے کلام کیا تھا, میرا یہ ماننا ہے. جی. اور ابھی بھی کلیم کرتے ہیں لوگ کہ ہم سے ابھی بھی کلام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کشف ہوتا ہے, الہام ہوتا ہے. ڈسکرپشن سر ساری وحی کی بتائی جاتی ہے, لفظ کا فرق ہوتا ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ واقعی لوگوں کے اوہام ہوتے ہیں یا واقعیتاً یہ چیز؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جہاں پر نا اس کو بنا لیا جائے نا کسی شعبہ بازی سے کام تعلق بنا لیا جائے اس چیز کو. وہ شعر ہے کہ خاصاں دی گلاں ماں گے نہیں مناسب کرنی, میٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے دھرنی. صحیح. کہ ایک کے سامنے اگر آپ کہیں کہ جی میں تو 20 سال رہا ہوں کویت میں اور میں کبھی نکلا نہ ہوں پاکستان سے, ہیں جی, میں عالم رویا میں یہاں آپ کے پاس آنے سے پہلے میں 20 سال فلانے جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوا تھا, تو مجھے آپ کو کیوں بتانا ہے؟ میں کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہوں؟ میں بہت بڑا ہوں آپ سے, میرے پاس بڑی طاقت ہے. تو جہاں طاقتوں کا اظہار ہے نا وہاں پہ روحانیت نہیں ہے. موٹیو تو یہی ہوتا ہے لوگوں کا. تو پھر وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو موٹیو ہے وہ سادہ رہنا ہے, سادہ ترین. سرکار ویسا فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ کی زندگی سادہ ہے تو آپ کو خیال عرفہ مل سکتا ہے. خیال عرفہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا خیال. اچھا, صحیح ہے. اگر آپ کی
زندگی سادہ ہے تو آپ کو بڑا خیال مل سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کی زندگی پہلے ہی بڑی کراؤڈڈ ہے, اس کے پیٹ بھرا ہوا ہے آپ کا, جیب بھی بھری ہوئی ہے آپ کی, تو اس میں آپ کو بڑا اور پاکیزہ خیال ملنا بہت مشکل ہے. صحیح. تو یہ جو شعبہ ہے نا پھر وہی ذاتی والا. یس اور نو میں نے جواب دیا, آپ نے ڈپلومیٹک جواب دیا. نہیں کرتا نہیں اللہ تعالیٰ کیا نہیں کر سکتا. نہیں, اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ سب کچھ کرتا نہیں ہے. کہنے کو وہ انسانی روپ میں آ سکتا ہے, مگر وہ آتا تو نہیں ہے نا بھائی. وہ آیا بھی ہو تو مجھے کیا پتا ہے. ہاں, مجھے اس نے بتایا کہ میں اللہ میں ہوں. دیر آر سیٹ آف رولز نا جو اللہ تعالیٰ نے. ایسے نہیں. دیکھیں, سیٹ آف رولز کو توڑنے والا بھی اللہ ہی ہے. ہر فارمولے کے بعد اس کا اپنا ایک فارمولہ ہے. اتنے نظم سے بنانے والا چیز کو وہ اس نظم کو خود توڑ دے گا. وہ دیکھیں اس نے بنایا, کیسے ہو سکتا ہے. اس نے کہا میرے علاوہ سجدہ نہیں کرنا کسی کو. وہ تو شیطان کی ڈبیٹ سب سے بڑی یہی ہے. تو اللہ نے کہا اب انسان کو سجدہ کرو. انہوں نے کہا یا اللہ تو نے خود ہی کہا تھا کہ سجدہ نہیں کرنا. میں نے کون سا اتنا بڑا جرم کر دیا کہ میں نے انسان کو سجدہ نہیں کیا. میں نے تو تیرے پچھلے حکم کو مانا تھا. تو پچھلا حکم جو ہے وہ اگلا حکم اس سے بڑا ہوتا ہے. اللہ کا ہی حکم ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آ کے کہے کہ میں اللہ ہوں, تو شاید یہ آج کے دور میں ممکن نہ ہو ایسے. لیکن کہیں نہ کہیں اس کی شیپ نظر آتی ہے آپ کو, جس کو کہتے ہیں کہ غیبی امداد آ گئی ہے کوئی آپ کو, اللہ کی طرف سے کوئی ایڈ آ گئی ہے, کوئی کہیں کچھ ایسے آپ کو فیل ہو گیا کہ یہاں پہ اللہ نے مجھ پہ مہربانی فرما دی ہے, یہ چیز میرے پلان میں نہیں تھی, یہ چیز اس نے کر دی ہے, تو کوئی شاید دعا لگ گئی ہے مجھے. کہتے ہیں کہ اللہ کو تلاش کرنے جب بھی نکلے نا تو پہنچیں گے کسی انسان تک ہی, کیونکہ اللہ والے انسان ہی تو ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ جس دن دکھانا اس دن دکھا دے گا. ٹھیک ہے. وہ حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ دکھا دیا تو اس نے دکھا دیا. کوئی پلاننگ تھی پہلے سے, کوئی بتایا تھا, کسی اور کو دکھایا تو وہ جو چاہے کر دے, فارمولہ اس کا اپنا ہے. وہ کہہ دے کہ میں تو آیا تھا تمہارے پاس, وہی اللہ تو کب آیا تھا, میں تو انتظار میں بیٹھا تھا. وہ کب وہ جو تم سے فقیر پیسے مانگنے آیا تھا میں نے مانگے تھے اور تم نے مجھے کیوں نہیں دیے. وہ کہ اللہ تو فقیر تھا, میں کیسے سمجھ لوں کہ تو تھا. وہ کہ یہ کیوں نہیں تم سمجھتے کہ ہر چیز میں میں ہی جلوہ گر ہوں. جب میرے رستے کا سفر ہے تو میرے رستے میں میرے علاوہ تم نے دیکھنا کیا ہے. سفر اللہ اثر میں سفر ما اللہ ہے. اللہ کی طرف کیا ہوا سفر میں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتا ہے, ٹھیک, سپورٹیو ہوتا ہے آپ کے ساتھ. کہ اس کا خالصتاً سفر کیا ہے, اللہ. اب اللہ کے سفر میں آپ کو ایڈ بھی اللہ کی طرف سے ملے گی. اب وہ آ کے کسی سے کان میں بات کر جائے, خیال بھیج دے, کوئی بات بھیج دے, کوئی انسان بھیج دے, تو یہ سب اسی کے جلوے. ٹھیک ہے. ایک بندہ دعا کر رہا ہوگا یا اللہ تعالیٰ 10 روپے دے, 10 روپے دے. وہ ہم نے ایک مزاحیہ طور پہ سنا تھا کہ ایک بندہ داتا صاحب کے باہر بیٹھا ہوا تھا, تو یا اللہ 10 روپے دے, اللہ 10 روپے, داتا 10 روپے دے ہیں. تو وہ ایک بندہ گزرا, اس نے کہا داتا پیسے دیتا ہے, تم کیوں داتا سے مانگ رہے ہو. اے پھڑ خبردار, داتا نو نہیں وچ بلانا, اے پیسے پھڑ 10 روپے. اس نے کہا داتا حضور بڑی گل ہے, مجھے اس سے پیسے دلوا دیے جو تجھے نہیں مانتا. مانگے تو لوگ بنا لیتے ہیں. اب یہ آپ کا فیتھ ہے, فیتھ نہیں چھیننا. اچھا, کسی کو فیتھ لیس نہیں کرنا, فیتھ ریپیئر کر دے. وہ تو بالکل بھی صحیح بات. فیتھ ریپیئر کر دیں اس کے فیتھ کی صحت بہتر کر دے. چھیننا نہیں ہے, بہتر کر دیں. صحیح ہے. اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے بات کی تو لوگوں کا فیتھ بہتر کر دیں. یہ نہ کریں کہ چھین لیں ان سے کہ تسی ہے گے سارے غلط ہو. ٹھیک ہے, چائے کا آپ گھونٹ لگا لیں, آپ ساتھ ساتھ چائے پیتے رہے. جتنی دیر میں سوال کروں اتنی دیر آپ چائے پی لی. نہیں, چائے تو جی ہمارا والد صاحب کا بڑا پرانا ایک لنگر ہے جی. اچھا. ہاں, یہ تو مجھے بھی حکم ہے کہ جو بھی آئے سب سے پہلے
چائے پلانی ہے. اور ہمارے گھر میں شروع سے آج کے دن تک سب سے زیادہ گھر میں پکنے والی ڈش چائے ہے. یہ ہر انٹلیکچوئل کی ہوتی ہے نا جی. ہاں انور صاحب کی چاہ تے لسی پڑھو نا تو وہ کیا میں تے خیال دی ڈوری ہوتے نت نچاواں پری. صحیح بات ہے. بڑا انداز کہ بڑے بڑے انٹلیکچوئل چائے پی کے بڑی بڑی کمال کی باتیں کرتے ہیں. ہاں ہے نا ایسے. سر محبت ہوئی آپ کو کبھی؟ کیوں نہیں. اچھا چلے اگلا بامبا آ رہا ہے اب. ہاں ضرور. مرد عورت کے یہ جو اسلام نے سیکس ڈسپلن ہمیں دیا ہے ٹھیک ہے, شادی سے پہلے میل ملاپ اور یہ اک مٹکا, دس از ناٹ اے گڈ تھنگ. ایگری؟ چوائس کرنا آپ کے رائٹ پہ. چوائس تو ہماری وہ نہیں ہے, لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہو جاتا ہے انسان کو اس میں. یہ تو دماغ مشین کنٹرول میں نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے. یہاں تک آپ ایگری کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. ناؤ صوفیہ کرام, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ واصف صاحب ود وہ چیز, آپ اس چیز کو پرسنل بالکل نہ لیں. یہ رستہ بتاتے ہیں کہ یار یہاں سے آ کے اللہ تک پہنچنا ہے تم نے, یہ مجازی سے ہی حقیقی پہ آئے بندہ. نہیں, یہ کام کیسے ہوتا ہے؟ ضروری یہ مجھے تھوڑا یہ کانسیپٹ پہلے تھوڑا ضروری نہیں, ضروری تو نہیں ہے مگر ایسا ہو رہا ہے اور اس پہ تنقید نہیں کرتے. نہیں یہ دیکھیں ہر ایک نہیں ایسے ہو سکتا نا. اصل میں تو انسان کو نا غم کی دنیا سے گزارا جاتا ہے, اس کا دل شکستہ کیا جاتا ہے, ایڈورسٹی توڑا جاتا ہے باقاعدہ طور پہ, اس کو توڑ کے پھر جوڑا جاتا ہے. اب اس کے بڑے ذرائع ہیں. میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہوں. جی آپ سرکار نے فرمایا کہ روز محشر میرے ساتھ وہ ایسے کھڑا ہوگا, انگلیوں کا اشارہ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام نے پوچھا جی کون؟ اس کے جس نے 3 بیٹیاں پال کے ان کی شادی کی ہیں, وہ روز محشر میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا. اب یہ 3 بیٹیاں کیوں کہا؟ وہ بیٹی کا نا غم بہت بڑا غم ہوتا ہے. یہ جن کی بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں نا جی, کبھی نا ان سے پوچھ کے دیکھیں آپ کہ ایک بیٹی کا رخصت ہونا ایسے ہوتا ہے جیسے آپ کی روح کا ایک ٹکڑا چلا گیا ساتھ میں. 3 بیٹیاں لو تو آپ کی روح کا 25% بھی شاید آپ کے پاس رہ جائے گا, اتنا کچھ چلا گیا آپ کے پاس. آپ اتنے شکستہ ہو جاتے ہیں اندر سے. اب جس نے 3 دفعہ وہ غم میں سے جو گزرا ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس کی ایک شیب یہ بھی آ گئی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. نگاہ آئینہ ساز میں اللہ تعالیٰ کو وہ بہت اچھا لگتا ہے دل جو شکستہ ہوا ہے, غم میں سے گزرا ہوا ہے. ٹھیک ہے. غم مجاز میں بھی غم ہی ملتا ہے. آپ اس کے ساتھ اس حد تک انوالو ہو جاتے ہیں مینٹلی, روحانی, کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں نا تو دنیا ختم ہو گئی. مشوق نہ ملا اگر مجھے تو بس بریک اپ تو ہمارے بھی ہوئے, ہمیں تو اللہ یاد نہیں آیا. نہیں بریک اپ ہماری محبت سے یہی تو بات ہے. آج کل وہ نا یہ میں نے اس پہ ایک دفعہ بات بھی کی ہے کہ محبت, انفیچویشن, عشق, یہ بڑی اور کیٹیگریز ہے. یہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بس محبت ہی ہوگی ہمیں. صحیح ہے. محبت جس خیال میں آپ کے دماغ میں سیکس آ جائے نا, اس کو محبت نہیں کہنا. اٹس این ایسینشیل ایلیمنٹ اور بڑا پازیٹیو ایموشن ہے سیکس کا. یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا. کہ یہ جو ایلیمنٹ ہے نا, یہ قریب رہنے کا نہیں ہے, یہ صرف فزیکل ہونے کا ہے. یہ آپ کی ایک ذاتی خواہش ہے جو پورا ہونا چاہتی ہے. ایکچوئل میں تو یہی ایموشن ہے نا سر, جو مرد عورت کی اٹریکشن تو یہی تو دیکھیں. یہ نہ ہو تو پھر تو بندہ نامرد ہی ہوگا اگر یہ چیز. نہیں یہ بات نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی بڑی چیزیں ہیں. جتنے بھی آپ کے جو بنے ہوئے ہیں نارمس بنے ہوئے محبت والے, جی, چاہے رومیو جولیٹ کو اٹھا لیں, ہیر رانجھا اٹھا لیں, ہیں کہیں پر بھی کسی بزرگ نے اس کے حوالے سے دوسرا اینگل نہیں بیان کیا. ہمیشہ محبت اور قرب کا اینگل بیان کیا,
اور اصلی محبت کو تو اللہ تعالیٰ بہت سچی محبت فرماتا ہے. اب کیا محبت کا مطلب سیکس ہے؟ اس کا میرے خیال میں انجام اور ایکسٹریم شاید سیکس ہے میرے خیال میں. تو یعنی آپ اگر محبت نہ ہو تو سیکس ہو سکتا ہے؟ سیکس تو اینیملز کرتے ہیں بغیر محبت کے. سب کریں. آپ کے اندر بھی انسٹنکٹ ہے, ہمارے اندر بھی انسٹنکٹ ہے, اینیمل انسٹنکٹ ہے ہمارے اندر. ٹھیک ہے. اگر ہم اینیمل انسٹنکٹ کے اوپر ہیں تو سیکس بہت کمپلسری ہے. اور اگر آپ ایلیویٹ ہو گئے اپنی اس اینیمل انسٹنکٹ سے اور آپ کو کوئی انسانی درجہ سمجھ میں آ رہا ہے انسان کا, تو یہ والا ایلیمنٹ دبنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو اور طرح کا قرب محسوس ہوتا ہے, قریب رہنے کی خواہش اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یوز کرنے کی خواہش اور ہوتی ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے. محبت تو بہت پاکیزہ سا ایک ریلیشن ہے. ماں سے محبت ہوتی ہے, باپ سے محبت ہوتی ہے, اولاد سے محبت ہوتی ہے, آپ کے پرانے بزرگوں سے محبت, اللہ سے بھی تو محبت ہی ہوتی ہے. اس میں ان ساری چیزوں کے درمیان میں سیکس کدھر ہے؟ ان میں تو نہیں ہے. میں مرد عورت کی محبت کی بات کہہ رہا ہوں. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں تو ایسنشلی ہوتا ہے نا. وہ بھی ڈالیں تو ہے, نہیں تو نہیں ہے. صحیح ہے. ہاں, وہ آپ کی جتنی اینیمل انسٹنکٹ ہے نا حاوی, بس وہ اس کے ساتھ ہی ہے, وہ جڑی ہوئی بات, باقی تو کچھ نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. صحیح ہے سر. اللہ تعالیٰ کو نا سمجھنے کی میں بڑی کوشش کرتا ہوں, اور مجھے اللہ تعالیٰ کے کریکٹر میں اعتدال نظر نہیں آتا. یعنی اگر جلال ہے تو ایکسٹریم ہے, محبت ہے تو ایکسٹریم ہے, درمیانہ کیوں نہیں کوئی کام ہے؟ مطلب اب میں اپنا کوشچن پورا کروں نا, یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی یار, اگر آپ اور میں بیٹھے ہیں یہاں پہ, کسی تیسرے بندے کی میں غیبت کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے, اس کے بدلے میرے پہ خارش کا عذاب آ جاتا ہے حضرت علی کے مطابق. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. مطلب اتنی سی مسٹیک کی اتنی بڑی بڑی سزا ہے. ٹھیک. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ چھوٹے سے پازیٹیو ایکٹ کی اتنا بڑا بڑا ثواب ہے. کوئی مجھے اعتدال نظر نہیں آتا. آپ اللہ تعالیٰ کی اس چیز کو کس طرح سے سر دیکھتے ہیں؟ آئی ہوپ میں نے کوشچن ٹھیک سمجھایا آپ کو. اور جو میں آپ کا کوشچن سمجھوں نا, جی, انسان کے بیچ میں یہ جو صفتیں چھپی ہوئی ہیں نا, نیگیٹو اور پازیٹیو, جی, انسان کے اندر ہی ہیں. وہ کہتے ہیں 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو, وچے ہی بیڑے وچے ہی چیڑے وچے ونج مہانے ہو. میری زبان میں, ہاں میں آپ کو بتایا, وہ اس کو حضرت سلطان العارفین جو ہے نا, حضرت سلطان باہو نے بتایا کہ 14 ہیں آپ کے اندر صفات. اچھا. اور یہ 14 صفات جو ہیں اس میں سے 7 پازیٹیو ہیں, 7 نیگیٹو ہیں. اچھا. 7 پازیٹیو ہیں جس میں کہتے ہیں کہ محبت ہے, شرم و حیا ہے, اعتدال ہے, ٹھیک ہے, ایسا کوئی میرے ذہن میں نہیں آ رہی. اسی طرح سے نیگیٹو بھی 7 بتائیے. وہی 7 کیپٹل سنز جو ہیں وہی ہیں. 7 کیپٹل سنز جس کو کہہ لیں کہ آپ کی وہ نفرت ہے آپ کے بیچ میں, آپ نفسیات, سیکسیات, جنسیات ہے اس کے بیچ میں, اور اس طرح سے 7 وہ چیزیں بتائی گئی. ٹھیک ہے. اب جب آپ کچھ ایسی نیکی کر رہے ہیں جس نیکی کا پراسپیکٹ بہت بڑا ہونے والا ہے, ایک نیکی ہے آپ کی ذاتی, نماز پڑھ لی آپ نے, روزہ رکھ لیا آپ نے, یہ آپ کی ذاتی نیکی. اس کا ریوارڈ کس نے دینا؟ اللہ نے آپ کو دینا, ذاتی نیکی. ایک نیکی ہے جس سے معاشرہ سازی ہوتی ہے, وہ ہے آپ کا کسی دوسرے انسان کے ساتھ کوئی نیکی کرنا. ٹھیک ہے جی, آپ نے ایک نیکی کی, 2 کی, آپ نیک مشہور ہو گئے. اب یہ کون سی نیکیاں ہو رہی ہیں؟ جس سے معاشرہ سازی ہو رہی ہے, کہ معاشرے میں آپ کے کیے ہوئے ایکٹ کی وجہ سے کچھ بہتری آنا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ کہاں تک جائے گی آپ امیجن نہیں کر سکتے. آپ نے فرض کی ایک اچھی کتاب لکھی ہے, جس کتاب سے نوجوانوں کے اندر کوئی بہتری آنے کی امید ہے. وہ کتاب آپ فوت ہو گئے,
اور آپ کے جانے کے بعد بھی کتاب پڑھی جا رہی ہے, صدقہ جاریہ بن گیا, تو وہ کتاب جب تک پڑھی جا رہی ہے نا, آپ تک اس کا نیکی پہنچ رہی ہے. یعنی کہ آپ کی زندگی نے آپ نے لکھ دی, آپ چلے گئے, لیکن وہ کتاب آپ کا کام کر رہی ہے اور وہ نیکی پھیلا رہی ہے. کنورس از آلسو ٹرو. اور اسی طرح سے بدی بھی جو ہے, بالکل. تو یہ ہمیں خود نہیں اندازہ ہو سکتا کہ ہماری یہ کی گئی یہ چھوٹی سی نیکی کی ڈومین جانی کہاں تک ہے. اچھا, اس لیے اس کا ریوارڈ بھی بڑا. اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بڑا خاص طور پہ یہ فرماتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ذاتی گناہ یہ ہو سکتا ہے میں چھوڑ دوں, لیکن یہ جو ہمسایوں کے حقوق ہیں نا یہ نہیں میں چھوڑوں گا. یہ جو لوگوں کے ساتھ آپ کی کنورسیشن چل رہی ہے یا ان کے ساتھ آپ کا جو ایک بیہیویئرل ایٹیچیوڈ چل رہا ہے, یہ تو دیکھیں اعتدال اسی میں تو بنا ہوا ہے سارا خوبصورت سا. مطلب ایک چین ری ایکشن ہے ایک, ہاں. اور جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ بہت ہی جلال ہے اور یعنی کہ انتہائی شکل بنتی ہے, وہ انتہائی شکل اس صورت میں بن رہی ہے کہ اس کی وجہ سے ایک اعتدال معاشرے میں پیدا ہو رہا ہے. تو پرپس کیا ہے مالک کا کہ بھائی چین سے رہو, یہاں پہ آرام سے ایک دوسرے کو تنگ نہ کرو, ایک دوسرے کی مدد کرو, غریب کو کھانا کھلا دو, مدد کر دو, بھوکے کو کر دو, کپڑے لے دو, یہ کر دو, وہ کر دو. یہ انسانیت والے کام ہے, فلنتھروپسٹ کرتے رہتے ہیں. آپ مسلمان ہو آپ بھی کرو. اب وہ یہ بات آپ نے چھوٹی سی کر دی, وہ ہو سکتا ہے آپ کو فوری طور پر اس کی 10 نفلوں کا ثواب مل گیا ہے جی. تو اگر وہ اس کو کہیں پہ پر لگ گئے, جیسے ہوتا ہے نا کوئی ویڈیو وائرل ہو گئی جی, وہ چل پتہ نہیں کدھر جا رہی ہے, کون کون دیکھ رہا ہے, کیا کیا کر رہا ہے. نیکی کی چلی گئی تو آپ کو 2 ملین نیکیوں کا ثواب مل جائے گا. صحیح ہے. اور اگر برائی والی چلی گئی تو آپ سمجھ لیں کہ وہ جلال ہی ہے. پھر بند کمرے میں کیا گیا گناہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے. او یس, یعنی میں اکیلے بیٹھ کے فحش کتاب پڑھوں, پورن دیکھوں, تو وہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے. وہ معاف ہونے کے قابل ہے. معاف ہونے کے قابل. ہاں, یہ ذاتی گناہ ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ معاف ہو جائیں گے. معافی کے قابل ہیں, ہو سکتے ہیں. ان کی ڈومین چھوٹی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کہیں کہ جی بند کمرے میں نے زنا کیا تو اس میں کوئی پارٹنر ہے. اس میں تو پارٹنر ہے. میں انڈیویجولی بات کروں, یہ انڈیویجولی کی حد تک اکیلے ہیں. گانے سنو جو, ہاں, وہ مجھے یاد ہے ایک صاحب تھے, انہوں نے سب سے پوچھا کہ جی ہمارے تو وہ ذرا بینک کے نا کسی بڑے عہدے پر تھے کہ بینکنگ کے بڑے ہمارے معاملات ہوتے ہیں, آفیسرس کی بڑی بڑی پارٹیز ہوتی ہیں, تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, تو اب ہم کیا کریں. تو آپ نے کہا اچھا کر لو گناہ, گواہ نہ بنانا. اچھا, اپنے گناہ کا گواہ نہ بنانا. کہنے میں سوچی پہ گیا ایسا کیڑا گناہ ہے جیسے گواہ ہی نہیں بننا. صحیح ہے. فالو کریں میری بات. گواہ تو ہمارے ہاتھ پاؤں بھی یہ بھی ڈرائیو ہے کہ یہ بھی, ہاں, مطلب کوئی بھی چیز آپ کی نا اگنور نہیں ہو رہی ہے. یہ بات تو آپ کے ذہن کے اندر جو الجھنے والا ایک گناہ کا خیال ہے وہ بھی مانیٹر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ہم تو معاشرے میں کہتے ہیں نا کہ یہ اس نے بڑا جرم کر دیا ہے. وہ پہلے الزام لگتا ہے, پھر پروف ہوتا ہے, پھر جرم بنتا ہے, پھر سزا ملتی ہے. صحیح ہے. ٹھیک. گناہ پکڑا جائے نہ پکڑا جائے, کاؤنٹ ہو گیا آپ کا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا چلے سر, اب پھر ایک کنفلکٹ میرے دماغ میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی گناہ کری جاؤ انہیں سمندر بنا دو گناہ کا. ٹھیک ہے. پھر آپ ایک استغفار کرو اور میں پھر معاف کر دوں گا. ٹھیک ہے. دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے جی یہ میرے سے بخشش مانگی جا رہا ہے, مجھے چنگا لگ رہا ہے, روتا ہوا چنگا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ود ڈیو ریسپیکٹ سیڈسٹ قسم کی نیچر اللہ تعالیٰ کی کہ یار ہمیں روتا دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہے. نہیں, ایسے نہیں ہے. یہ بھی کنفلکٹ نہیں ہے. سیڈس والی کوئی بات ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کے تو ہوگا تو نہیں, میں اپنا سمجھانے کے لیے صرف. ہاں نہیں, ایسے نہیں ہے. دیکھیں کہتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ آپ کا ایک پاؤں جنت میں ہو اور آپ کو واپس بلا لیا جائے,
اور عین ممکن ہے کہ آپ کا پاؤں دوزخ کے دروازے پہ اور آپ کو وہاں سے واپس بلا لیا جائے. یہ فیصلہ آپ کی آخری سانس پر ہوتا ہے اس کا وعدہ کہ مجھ سے صدقے دل سے تم معافی مانگو، میں صرف تمہارے گناہ معاف نہیں کرتا، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں. اب دیکھیں، ایک شخص نے اپنی زندگی کے 70 سال اسلام کے خلاف لڑائی کی ہو، 70 سال، 71ویں سال وہ پہنچتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیں، میں صدقے دل سے مسلمان ہونا چاہتا ہوں. 71ویں سال اس نے کلمہ پڑھ لیا صدقے دل سے، تو سرکار نے کہا کہ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف، تم 0 میٹر ہو گئے آج سے، اس کی حفاظت کرو. اب صحیح ہے. صدقے دل ایک بہت بڑی چیز ہے. اگر اللہ کو نا آپ مینیپولیٹ نہیں کر سکتے، چلاکیاں سے وہ بہت بڑا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کے خیال کی چلاکیاں، الفاظ کے اتار چڑھاؤ، زیر و بم، وہ بہت خوب سمجھتا ہے. اس لیے وہ ہر چیز کو بڑا کھول کے اس نے بیان کیا کہ واللہ خیر الماکرین، میں تمہاری پلاننگ سے بہت بڑا ہوں، مجھے نہیں ٹیسٹ کرنا تم نے. اللہ کو جو ٹیسٹ کرنے نکلا ہے نا، پھنس گیا بیچارہ، وہ اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے ہم نے. صحیح ہے. اور ہر ایک نے، ہر نبی نے، ہر ولی نے، ہر درویش نے اس کو ایکسیپٹ کرا ہے. ایسے ہی وہ ہی ہے جو بیماری بھیجتا ہے، اور وہی ہے جو شفا بھیجتا ہے. صحیح ہے. غریبی کون بھیجتا ہے؟ وہ بھیجتا. پیسے کون بھیجتا ہے؟ وہ بھیجتا ہے. جی عزت شہرت کہتا ہے میرے پاس ہے، عزت ذلت میرے پاس ہے. وہ کہتا دونوں میں بھیجتا ہوں تمہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ بیماری شفا میرے پاس ہے، اولاد میرے پاس ہے، اور تمہاری زندگی موت میرے پاس ہے. لو دسو کتنے جانا جی تسی. صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے نا جی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزوں کو نا اس فیتھ کے اندر کہیں قابو کرنا ہوتا ہے. یہ سارے سوال نا اس کے ہیں جو پوری طرح سے ابھی تک اللہ کو نا ایکسیپٹ کر نہیں پایا. دل و جان سے جس کو کہتے ہیں نا ایکسیپٹ کرنا، یہ اس کے کویسچن نہیں ہے. اچھا. او یس ویری مچ. اس لیے کہا گیا ہے کہ تم پورے کے پورے داخل ہو اسلام میں، ود یور ہارٹ اینڈ سول، پورے داخل ہو اس کے بیچ میں. میں کوشش کروں گا. دعا کریں، بالکل کریں. اچھا چلے، پر میں نہیں ڈرتا سوال کرنے سے اس طرح کے. نہیں میں بھی نہیں کہتا، اللہ کو سوال نہ کرنا نہیں ہے. ایک میرا ماننا ہے کہ لوگ نا ڈر جاتے ہیں اس چیز سے، یار نہیں یہ دماغ میں خیال آ رہا ہے جوتیاں مارو اس شیطان کو، یہ چیز نہیں سوچنی. خیال گمراہ کر دے گا آپ کو، خیال کو قابو کرنا ہے. خیال کو قابو کرنا ہے، مگر جیسے بھی میں نے کہا یہ تو گھوڑا ہے، خیال کا گھوڑا، اس کو تو کوئی نہیں. یہ مجھے اللہ معاف کرے عجیب میں بات کہہ رہا ہوں، کوئی پاک کام کرتے ہوئے بدکاری بھی دماغ میں ڈال سکتا ہے، کوئی بدکاری کرتے ہوئے پاک کام بھی دماغ میں ڈال سکتا ہے. بالکل ڈال سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل. میں جا کے واش روم میں بیٹھوں، وہاں پہ مجھے ذہن میں طواف کی وہ آ سکتی ہے، کچھ بھی آ سکتا ہے. یہ دماغ کنٹرولیبل نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. مگر میں کہتا ہوں کہ یار چلو جو الجھنیں میری ہیں شاید کسی اور کی بھی ہوں. ٹھیک ہے. اچھی بات ہے. دیکھیں یہ بات ہے، یہ جو ہوتا ہے نا، یہ آپ کی جو باڈی اور سول ہے، جی یہ ہے ساری کہانی ایک گھوڑے کی اور گھڑ سوار کی. جی ٹھیک. صحیح کہہ رہے. گھوڑا ہے، اس میں آپ کا نفس، اینیمل انسٹنکٹ اینڈ شعور اس کے اوپر بیٹھے، اور اس کے اوپر بیٹھتا ہے آپ کا فیتھ کہہ لیں اس کو، شعور کہہ لیں. ٹھیک ہے. اب اگر شاہ سوار تگڑا ہے تو وہ گھوڑے کو لگام کر کے قابو کر سکتا ہے. بھائی خیال تو آیا ہے لیکن جانا نہیں ہے. اس لیے اللہ نے یہاں پہ چھوٹ بھی دی ہوئی ہے کہ جب تک خیال میں گناہ ہے کوئی چکر نہیں، ایزی رہو. صحیح ہے. عمل میں آ گیا کاؤنٹ ہو جائے گا. اور نیکی کو بینیفٹ یہ دے دیے کہ خیال میں بھی آ گئی تو چلو یہ تمہیں مہربانی کر دی، تمہیں تمہارا خیال اچھا آ گیا، کاؤنٹ کر دو بھائی نیکی. صحیح ہے. تو یہ تو اللہ کی طرف سے پہلے مہربانی ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس میں آئیں گے خیال، یہ والے خیال آئیں گے. یہ منع نہیں کیا کہ خیال نہیں آئیں گے. آپ کا خیال ہے یہاں سے ابھی عرش کے اوپر لے جائیں ایسے،
کیا ہوتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, وہ کدھر ہیں جہان, کیا کرتے ہیں وہاں پہ, وہ خیالی علامہ اقبال نے سنایا ہے نا, وہ کون سا وہ کوئی خلائی جہاز میں بیٹھ کے گئے تھے ستاروں سے آگے اور جہاں دیکھنے کے لیے, تو وہ جہاں کہاں دیکھے انہوں نے, کس خیال میں دیکھے, کس موڈ میں دیکھے, اور وہ تو کوئی ادھر کی دنیا والا آئے گا تو بتائے گا نا کہ بھائی یہ فلاں جہان میں گئے ہوئے تھے, ہمارے سے علامہ اقبال مل کے آئے ہیں. فالو کریں میری بات. تو خیال تو پتہ نہیں کہاں جاتا ہے, ٹھیک ہے, خیال کو جانے دیں, لیکن خیال کو ریشنلائز کریں, قابو کریں کہ یہ میرا فیتھ ہے. جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو اگر موقع مل جائے کہ یہ 10 لاکھ روپے میں ہڑپ کر سکتا ہوں, کسی کو نہیں پتہ چلے گا, یہ بھی اینیمل انسٹنکٹ ہے, ٹھیک ہے نہیں, کسی کا مال پڑا کھا رہے ہو, کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اگر آپ کے فیتھ نے کہہ دیا وہ جس کا پڑا ہے پڑا رہنے دے, تیرا تو نہیں ہے نا, نکل یہاں سے, چھوڑ دے اس کو, تو دوسرا خیال پہلے خیال کے اوپر حاوی آ گیا. اگر آپ کی یہ والی ٹریننگ اندر کی ہونی شروع ہو جائے نا کہیں پر, تو پھر وہ یہ دوسرے والے جو خیال ہیں نا یہ دبنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر اور طرح کے خیال جنم لیں گے. خیال نہیں رکے گا, خیال تو وہ آخری سانس تک چلنا ہے آپ کا. صحیح ہے. اور وہ پھر ابھی تو یہ نیگیٹو خیال ہے, اور پھر پازیٹیو بھی آنے شروع ہو جائیں گے, اور ڈھیر آنے شروع ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ تو خیال بھیجنے والے جو ہیں نا جی, صاحب کہا کرتے تھے کہ جو بزرگوں کے آستانے ہیں نا, یہ خیال بھیجنے کے ٹیلی گراف آفس ہیں, یہاں جایا کرو. صحیح ہے. اگلا خیال سٹا سر, میرے خیال میں شیطان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تھوڑی سی. میں نے نا شیطان سے بھی کچھ سیکھا ہے, مارکیٹنگ سیکھی ہے میں نے, آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے آؤ کسٹمر کی طرف, میں نے یہ شیطان سے سیکھا ہے. شیطان جیسے گھیرتا ہے نا, میں نے اس سے شیطان سے سیکھا. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, ہم اتنا کرتے ہیں اللہ اتنا لکھ دیتا ہے, برائی اتنی کرتے ہیں برائی اتنی لکھی جاتی ہے, ٹھیک ہے. پھر ہم نماز کا سوچتے ہیں نماز لکھی جاتی ہے, برائی کا سوچتے ہیں برائی لکھی نہیں جاتی. ٹھیک, ڈونٹ یو فیل کہ یہ فیئر گیم نہیں ہے؟ فیور ہے تو فیور تو پھر فیئر گیم نہ ہوئی اس کے ساتھ, شیطان کے ساتھ نہیں. شیطان اس کو بھی ایکول موقع کیوں نہیں دے رہے؟ نہیں, اس کے پاس بڑا موقع ہے جی. وہ اس نے جب پہلا اللہ میاں سے مکالمہ ہوا تھا نا, وہ یہی والا ہوا تھا کہ اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ مزیدار بات ہے کہ وہ کبھی کسی کے سامنے فزیکلی نہیں آیا, ہے نا جی. جیسے ہم اللہ کو تو بڑا ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں نا, انسانوں کی شکل میں بڑے بڑے شیطان آتے ہیں. شاید آپ کو میرے اندر نظر آ رہا ہو اس وقت. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر شیطان انسان میں نظر آ سکتا ہے تو رحمان کیوں نہیں آ سکتا؟ بالکل آ سکتا ہے, نو ڈاؤٹ, ہے نا جی. تو یہ آپ کے وہ پرانے سوال کا جواب ہے, وہ کسی شکل میں بھی اس کا کوئی فارمولہ نہیں ہے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک. یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر تھوڑی سی مہربانی فرمائی کہ بھئی ہم تمہاری یہ والی چیز اتنی کاؤنٹ کریں گے, یہ والی اتنی کاؤنٹ کریں گے, بتا دیے. پھر بھی انسان خسارے میں ہے. تو ہم ویک ہیں میرے خیال میں, ویک ہیں اس لیے ہمیں شاید یہ فیور, وہ بہت اسٹرانگ ہے شاید, ہے نا. اور وہ پھر اللہ نے فرشتوں نے بھی کہا کہ یا اللہ تو نے بنا دیے ہیں انسان, یہ تو زمین پہ جا کے فساد پیدا کرے گا. یہ شیطان کا مکالمہ نہیں ہے, فرشتوں کا مکالمہ ہے کہ یا اللہ یہ جو تو نے کریشن بنائی ہے یہ زمین پہ جا کے فساد پیدا کرے گی. یعنی کہ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ اینیمل انسٹنکٹس کے بیچ میں ہیں, تو جنات کو دیکھ چکے تھے نا پہلے, سارے معاملات ہیں. تو اللہ نے کہا کہ تمہیں شعور نہیں ہے, اس میں سے جو میرے ہوں گے وہ میرے رستے پر چلیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اتنی فیسلٹیز ہونے کے باوجود آج بھی اندر باہر لوگوں کے برابر نہیں ہو رہے. آپ نے بڑی فیسلٹی کی بات کی ہے نا کہ بھئی تھوڑی سی نیکی اتنا بڑا رزلٹ, گناہ سوچا تو کوئی گناہ نہیں ہے جب تک عمل ہے, نیکی تو کاؤنٹ ہو گئی ہے. تو کتنے ہمارے ساتھ فیسلٹی ہے کہ ایک نیکی کریں تو پتہ نہیں اتنے درجے بڑھ کے ہمارے پاس واپس آ جاتی ہے جی. وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی مکہ شریف میں نماز پڑھیں تو 60,000 ہے, تو پتہ نہیں مدینہ شریف میں 40,000 ہے جی. کتنی اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں کہ انسان خسارے ہوئے. اتنی فیسلٹیز ہونے کے باوجود بھی وہ ہم مولا علی کا فرمان ہے کہ کرم اللہ جی, مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے نا انسان
اور ایسا انسان کہ جو جس کی رغبت ہوتی ہے، یہ ایسے ہے جیسے وہ پورا جسم چھوڑ کے مکھی جو ہے نا صرف زخم پہ آ کے بیٹھتی ہے، پورا خوبصورت جسم چھوڑ کے جہاں زخم ہوگا نا یہاں پہ مکھی یہاں پہ آ کے بیٹھے گی. تو یہ انسان کی ذہنیت نا کچھ ایسے ہے ٹھیک کہ ہمیں اتنی فیسلٹیز ملی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بائی بورن مسلمان، بائی برتھ مسلمان پیدا ہو گئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو گئے، شکرانے کرنے شروع کریں. یہ وہ امت ہے جس کے بارے میں انبیاء علیہ السلام نے کہا کہ ہم آپ کی امت میں ہوتے. کتنی بڑی اللہ آپ کو چھپکلی بنا سکتا تھا، انسان بنا دیا، مہربانی، الحمدللہ، مسلمان بنا دیا، الحمدللہ. ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں الحمدللہ جی، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے کام بھی دے رہا ہے، چلو الحمدللہ جی، شکر. اور پھر بھی غلطیوں کی گنجائش ہے، صحیح، ہم پھر بھی گمراہ ہو سکتے ہیں. تو اس لیے وہ جو گمراہی ہے وہ جیسے جیسے حملہ آور ہوتی ہے نا ادھر ادھر سے، وہ کہتے ہیں انسان کی جیسے نیکی کے درجے بڑھنا شروع ہوتے ہیں نا، شیطان کو نا کھلبلی مچنی شروع ہوئی تھی، یہ نیک کس چکر میں بنتا جا رہا ہے، اس پہ اتنا زور کا اٹیک کرتا. وہ کون سے ایک بڑے بزرگ تھے، تو ایک دن نا صبح وہ نماز کے لیے کہیں لیٹ ہو رہے تھے، تو شیطان نے جا کے اٹھا دیا ان کو کہ اٹھے نماز پڑھیں. انہوں نے غور کیا نا، تو جیسے آپ نے کہا نا کہ کسی شکل میں آیا ہوا تھا، وہ دیکھو ان کو تو شیطان مردود ہے، تو مجھے نماز کے لیے اٹھانے کے لیے آیا ہے. تو اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ کل آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی اور آپ اتنا روئے تھے کہ آپ کے درجات میں بڑا اضافہ ہو گیا تھا، تو ٹائم سے اٹھو پڑھ لو. صحیح بات ہے. شیطان کے ساتھ بھی گیم کبھی کرو نا، کبھی نیند نہ آنا ہے، قرآن پاک نکال کے بیٹھ جو، نیند آنے لگ جاتی ہے، شیطان چلا دیتا ہے. صحیح بات ہے، سوئی جا. صبح کی نماز کا سب سے بڑا کہتے ہیں وہ اس سے بڑی میٹھی لوری دیتا ہے شیطان جو ہے نا، کہ بھائی سو جا، سردیاں ہیں، ٹھنڈا پانی ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس سے نکل گئے ہوتے ہیں، پھر اب ان کے اندر کا الارم، گھڑی کے الارم کی ضرورت نہیں ہوتی ان کے اندر. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے خود ہی سے اٹھ جانا ہے. تہجد پڑھتے ہیں الحمدللہ لوگ، آج کے دور میں بھی پڑھتے ہیں جی لوگ، تہجد پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، تمام نمازیں بڑے ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں. اللہ کے راستے پہ چلنے کو ان کو شوق ہے، نیکی کرنے کو ان کو شوق ہے، پھر بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. یعنی کہ پانی بھر کے لا رہی ہیں، اب پانی کے گھڑے نے گھر پہنچنا ہے، منزل ہے اس کی گھر، راستے میں کہیں بھی پاؤں سلپ ہو سکتا ہے، گھڑا کہیں بھی ٹوٹ سکتا ہے. اس لیے نیکی کرنے کے بعد بھی اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ گھڑا تو چلو الحمدللہ میں بھر لائے ہوں وہاں سے ہیں، مجھے تو نے پیدائشی طور پہ مسلمان بنا دیا ہے، تو گھڑا تو بھرا بھائی ہے ہمیں ہمارا مہربانیوں سے. تو یہ توفیق بھی عطا فرما کہ خیر و عافیت سے یہ والا ٹائم بھی گزر جائے. ٹھیک ہے، صحیح. ایسا موت سے ہم بہت زیادہ ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے، جنرلی بہت زیادہ ڈرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ یار ویدر وی آر ڈوئنگ رائٹ اور رانگ. اور یہ کسی حد تک نفاق کا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ ہر بندے میں، صحابہ کرام ایون یہ سوچتے رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم پتہ نہیں ٹھیک بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یار دنیا امتحان ہے تمہارا جو ہے نا، سارے سوال جو آپ پیپر آؤٹ کیا ہوا ہے، مگر ہمیں ہمارا اسکور بورڈ کیوں نہیں سر کلیئرلی دکھا دیا جاتا ویدر آئی ایم ڈوئنگ رائٹ اور رانگ. اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یار نیوزی لینڈ نے 350 دیے، اس وقت میں 150 کر رہا ہوں، ریکوائرڈ رن ریٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ مجھے کسی طرح میرا اسکور کارڈ میں نظر آ سکتا ہے کہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ڈائی. اور مجھے اسکور بورڈ آپ کا آپ کے ساتھ ہے، کمپیریزن بورڈ نہیں ہوتا اصل میں، مطلب کہ دوسری ٹیم کا نہیں نظر آتا بورڈ آپ کو. دوسری ٹیم سے کیا لینا ہے نا، آپ کا میرا علیحدہ حساب ہے، مجھے اپنا اسکور بورڈ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کا اسکور بورڈ آپ کو بہت اچھے سے پتہ چل سکتا ہے. اچھا. اور وہ ایک ہی طریقہ ہے آپ کا. ہر بندہ ہی سیلف ڈاؤٹ میں رہتا ہے تو کیسے؟ نہیں یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے دل سے موت کا خوف نکلنا شروع ہو گیا، اچھا، آپ کا اسکور بورڈ بہتر ہو رہا ہے. اچھا. آپ کے دل سے لالچ نکلنا شروع ہو گیا، آپ کا اسکور بورڈ بہتر ہو رہا ہے. صحیح ہے.
آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہونی شروع ہو گئی ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہونی شروع ہو گئی ہے, ان کے راستے پہ چلنے کا خیال پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے, آپ کے چوکے چکے لگ رہے ہیں, آپ کا اسکور بورڈ کاؤنٹنگ آن پہ چلتا جا رہا ہے. جتنا آپ اس پورے سسٹم سے دور ہوں گے نا, اتنی آپ کی انگزائٹی, ڈپریشن اور نفسیات اور سارے معاملات دوسری طرف آپ کے بڑھنا شروع ہو جائیں گے, شہوت بڑھنا شروع ہو جائے گی آپ کی. وہاں پہ آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ اب پیٹرن سے ہٹ گئی یہ چیز. پیٹرن اللہ نے بتا دیا ہے, یہ پیٹرن ہے, اس پہ اسکور بورڈ تمہارا ٹک کرے گا. اب یہ پیٹرن سے تم ہٹ گئے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اب تمہارا مائنس میں اسکور, یہ جی میٹ ہے, یہ مائنس مارکنگ چلتی ہے اس کے اوپر. تو اچھی موت کیسے کمائی جا سکتی ہے؟ ٹوٹکا بتائیں, آسان ٹوٹکا میں بتا دیں سر, ہم کمزور بندے ہیں. لو جی, آپ کو نا بہت ہی آسان سا ایک فارمولہ بنا دیتا ہوں کہ آپ نا ایک کام کریے گا. ہاں جی, سر عام سب کو معافی دے دیں دل سے. دے دی ہوئی ہے ملٹیپل ٹائم. جس نے آئندہ بھی کبھی آپ کو نقصان دینا ہے نا, اس کو آج ہی معافی دے دیں. ٹھیک ہے, اللہ کی رضا کے لیے کہ تو نے میرا دل دکھایا, تجھے معافی. چاہے اس کو احساس ہے کہ نہیں, اس کو نہیں چاہیے ہمیں, ہماری کمیونیکیشن کہیں اور ہے. ٹھیک ہے, اس کے واسطے سے اللہ, یا اللہ تیرے کہنے کے مطابق میں نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا, میری طرف سے تو ساروں کو جنت میں بھیج دے, مجھے کوئی اعتراض نہیں, میری طرف سے کسی انسان کے اوپر کوئی کمپلشن نہیں ہے, تو بس مجھے معاف فرما دے. میں نے ہر ایک کو معاف کیا. اتنا آسان کنورژن ہو جاتا ہے نا کہ موت کیا ہے, حق سے بندے کو ملانے کا سبب, موت سے ڈرتے نہیں جو جاگتے ہیں نیم شب. کیا بات. آپ یہ ایک چیز ذرا غور کریں کہ موت کے بعد اگر آپ کو قرب حق ملنا ہے تو دل ادھر لگ رہا ہے یا ادھر لگ رہا ہے؟ مومن کے لیے قید خانہ دنیا. صحیح بات. کیوں؟ وہ جلوہ جو یہاں ڈھونڈ رہے ہیں وہ ادھر ملنا ہے. ادھر اگر ملنا ہے اور شوق ادھر کا بڑا ہوا ہے تو یہاں سے جانے کی جلدی ہوگی آپ کو. اگر یہاں پہ رہنے کی آپ کو ابھی تک ہے, آپ کے اندر وہ چاہت ہے, اس کا مطلب دنیا نے ابھی آپ کے پاؤں پکڑ کے رکھے ہوئے ہیں. صحیح. اگر آج فیصلہ کر دیں کہ اللہ میاں کہ بھی آج ہی جانا ہے, تو یہ نہیں سوال ہونا چاہیے وہاں پہ کہ یا اللہ 10 منٹ اور دیں, میں فلاں کام کر لوں, ابھی تو میرے بڑے کام باقی تھے. وہ چلا رہا ہے, دنیا چلانے دے, ہم سے پہلے کی چلا رہا ہے, بہت اچھی چلا رہا ہے, یتیموں کو بھی پالتا ہے, مسکینوں کو بھی پالتا ہے, سب کو پالتا ہے. صحیح. وہ ہم کون ہیں؟ صحیح. بیوی بچے سب اللہ کے حوالے. بالکل. ہاں, مجھے بھی وہ پال رہا ہے, انہیں بھی وہی پالتا ہے. زبردست. ہاں, جان دو خیر ہی. $1 ملین ٹپ لٹرلی. آپ کی کتاب کب آ رہی ہے؟ میری تو ابھی کوئی کتاب ہی نہیں ہے. میں تو کب آ رہی ہے؟ آنی چاہیے. اتنے انٹلیکچوئل ہیں آپ, اور ماشاء اللہ ایک تو ٹرینڈ ہے نا ماشاء اللہ, ایک جو بھی انٹلیکچوئل ہوتا ہے اس کا بیٹا آگے سے آتھر رائٹر ضرور ہوتا ہے یا ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ جو ہم کام کر رہے ہیں نا, یہ والا جو کر رہے ہیں ابھی, کتاب سے زیادہ ریچ اس کی آ رہی ہے آج کل. اچھا. تو ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کا نا کتاب پڑھنے کا کم ہو گیا ہوا ہے, پڑھا. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کتاب سے دوستی ختم ہو گئی ہے لوگوں کی. چھوٹے چھوٹے کلپس دیکھتے ہیں, ٹک ٹاک دیکھتے ہیں, شارٹس دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں موبائل پہ ہمارا 5 سیکنڈ کا ہو گیا صرف کنسنٹریشن. 5 سیکنڈ میں سمجھ آ گئی, نہیں تو ایسے انگوٹھا اوپر چل اگلی ہے نا جی. صحیح ہے. تو ہماری کوشش ہے 5 سیکنڈ میں ان تک کوئی بات پہنچا دیں, نیکی کی بات. صحیح ہے. ہم نے سرکار والد صاحب کی کتابیں بھی بنا رکھی ہوئی ہیں, 60 کے قریب کتابیں ہیں آپ کی موجود ہیں جی. مزید پر بھی کام کر رہے ہیں, لیکن ہم ساتھ ساتھ سرکار کا یوٹیوب چینل بھی بناتے ہیں, ان کی شارٹس بھی بنائی ہوئی ہیں, ان کے ٹک ٹاک بھی بناتے ہیں ہم لوگ, ان کی چھوٹی چھوٹی پوسٹ بناتے ہیں جو پورے سوشل میڈیا کے اوپر بہت وائرل ہیں, آپ کے فرمودات چلتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے سرکار کو پتہ تھا ٹک ٹاک آنے والا ہے, اور نہ وہ یہ 3 سیکنڈ کے بیچ میں ایک بات سمجھ آ جائے, انہوں نے پہلے سے کام کر کے رکھا ہوتا ہے. کرن سورج اتری وہ دیکھ لیں کہ وہ اتنی ہی دیر میں ایک پورا میسج آپ کے اندر گھس جاتا ہے. وہ صحیح بات ہے, کوزے بند کیا ہوتا ہے. ہاں, بڑی بات ہے نا. تو وہی آپ کو پتا تھا کہ یہ, مجھے یاد ہے 86 میں نا ایک دن اماں جی کو نا سرکار والد صاحب نے کہا کہ
اور تجھے پتہ ہے ایک وقت آنا ہے کہ یہ ٹیلی فون میں سے نا تیری شکل بھی جایا کرے گی. ابھی موبائل نہیں آیا, 93 میں آیا موبائل, وہ اتنا بڑا, وہ جو پہلا آیا تھا پاک ٹیل کا نا. ہاں جی. تو اس وقت اماں جی کو کہا کہ وہ ایک وقت آئے گا کہ تیری ٹیلی فون کے بیچ میں سے نا ایسے فوٹو جایا کرے گی اور اس کی بھی فوٹو آئے گی تمہارے پاس. تو اماں جی نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ ہے, پھر برقع پہن کے بات کرنی پڑے گی. یہ تو کیا بات ہے. تھوڑا ایز اے فادر ان کے بارے میں تھوڑا بتائیں. ہاں, بڑی محبت ہے میری, سچی بات بتاؤں, اور یہ محبت میری طرف سے نہیں ہے, ان کی طرف سے. انہوں نے مجھے بہت محبت دی ہے. اکلوتا بیٹا اس وجہ سے شاید نہیں, بیٹیوں کو بھی انہوں نے بڑی محبت دی ہے بہت. وہ اتنی شفیق ان کی پرسنالٹی تھی نا جی, کہ ان کے جلال میں بھی پیار تھا. کہ صرف یہ نہیں کہ میں والد صاحب کا بیٹا ہوں, مجھے سچی مچی کی وہ ان سے جو ہے نا وہ محبت ہے اندر کھاتے سے. ان کی کہی ہوئی باتوں کے اوپر میرا ان کی زندگی میں ہی ایمان تھا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ بہت کم اولاد کو ملتا ہے یہ والا باپ. صحیح بات ہے. کہ جس کو بچے جس کو کہہ رہے ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں, غلطی کہیں میری ہی ہوگی. صحیح. تو یہ فیتھ انہوں نے دیا مجھے, میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. صحیح. اور میں تو بڑا نا وہ ہوں ذرا ریبیلیس قسم کا, اور بھاگنے والا چیزوں سے. روحانیت شوحانیت کیا ہوتی ہے مجھے تو کبھی سمجھ بھی نہیں آئی. میں تو اب بھاگتا پھرتا تھا, پھر پکڑ کے بٹھا دیا مجھے آپ نے کہ بس کر, یہی کام کرنا ہے تو نے, بس لوگوں کی خدمت کر, ان کے سوالوں کے جواب دے. وہ میں تو بولتا بھی نہیں تھا ایسے. صحیح. نہ کبھی کوئی میں نے رائٹنگ کی ہے, لیکن میں فیل کرتا ہوں اس ایڈ کو جو کسی جواب کی شکل میں بھی آ رہی ہوتی ہے. سم ٹائم آئی گیٹ سرپرائز کہ یہ بات کدھر سے آ گئی, تو مجھے بھی نہیں پتا تھی. زبردست. آج تک فیض ہاں مل رہا ہے. الحمد للہ الحمد للہ. وہ بس محبت کو فیض کہہ لیں نا جی, فیض کو محبت کہہ لیں. بہت اعلیٰ. چلیں سر, بہت اچھا لگا سر آپ سے بات کر کے, اور یقین کریں یہ میرے لیے ایک سعادت ہے. بڑے بڑے لوگ, میں تو جتنے بھی سیمینار کی ویڈیوز یا ان کی پہ جو بھی دیکھا ہے, تو ہر کوئی کہتا ہے ہم مل نہیں پائے واصف صاحب سے. ٹھیک ہے, تو کم از کم آج مجھے سعادت ضرور حاصل ہوئی کہ ایٹ لیسٹ واصف صاحب کا ایک اورا میں نے آپ کی فارم میں سر بہت زیادہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی, بس ان کو پڑھتے رہیں آپ. ہاں جی پڑھتے رہیں جی. بالکل. تو جی واصف صاحب ایک ایسے رائٹر گزرے ہیں جن کو میں ایک عجیب سی ویئرڈ سی مثال دیا کرتا ہوں, کیلے کے چھلکے پہ پاؤں رکھو تو بندہ پھسلتا چلا جاتا ہے. انہیں پڑھو تو دل کرتا ہے انسان پڑھتا ہی جائے پڑھتا ہی جائے پڑھتا ہی جائے. یہ جو ان کی میجر جو 3 کتابیں ہیں, دل دریا سمندر, حرف حرف حقیقت اور قطرہ قطرہ کلزم, آپ یقین کیجئے اف یو آر ناٹ این ایورڈ ریڈر, پھر بھی میں آپ کو انوائٹ کروں گا کہ ان کو خریدیے, ان کو پڑھیے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی زندگی انشاءاللہ العزیز بہت جلدی ٹرانسفارم ہو جائے گی. کہا سنا معاف. ٹو ٹیک گڈ کیئر فصل. سبسکرائب ٹو FK پوڈکاسٹ. کاشف بھائی تھینک یو سو مچ فار. جزاک اللہ, خوش رہیے. ٹھیک ہے, چائے شائے کا آپ گھونٹ ڈالے, آپ ساتھ ساتھ چائے پیتے رہے. جتنی دیر میں سوال کروں اتنی دیر آپ چائے شائے پیئیں. فائن, میں فریم میں ہوں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا مائک بہت ہی پاس آپ نے سر کے اوپر رکھ لیا. ہاں بس, یہاں ٹھیک.